علماء نے اس کے سنت کا لفظ کا اطلاق بھی عقیدہ پہ کیا ہے، ٹھیک ہے، یعنی سنت کا لفظ بول کر عقیدہ مراد لیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، حنبل رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بیٹے اور امام ابی عاصم نے اپنی عقیدہ پر مشتمل کتاب کا نام سنہ رکھا ہے۔ اب آپ اس میں تھوڑا کنفیوز نہ ہو جانا، کیونکہ سنت ایک ایسا لفظ ہے سننا کہ اس کے بھی ہم آپ کو ڈیٹیل جب بتائیں گے تو اس کے ایک سے زیادہ معنی جو ہیں وہ لیے جاتے ہیں۔ اصول الدین کے لحاظ سے یاد رکھیں کہ بعض اوقات عقیدہ اور سنت کا لفظ یا عقیدہ بول کے سنت مراد لی جاتی ہے یا عقیدہ بول کے قرآن مراد لیا جاتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ عقیدہ جو ہے وہ ان دونوں چیزوں سے ہی اخذ کیا گیا ہے، کوئی یہ علیحدہ سے چیز نہیں ہے۔ یہاں تک بات سمجھ آ گئی؟ چلیں اب اگلی ڈیفینیشن دیکھتے ہیں۔ اگلی چیز ہے ایمان، ٹھیک ہے۔ عقیدہ کا لفظ کبھی تو ایمان کے مترادف اس کو لیا جاتا ہے، لیکن ایمان کی ایک الگ سے تعریف بھی کی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اہل سنت والجماعت اور جمہور علماء نے ایمان سے 3 چیزیں مراد لی ہیں، ٹھیک ہے۔ نمبر 1 اقرار باللسان، نمبر 2 تصدیق بالقلب، نمبر 3 عمل بالجوارح۔ اقرار باللسان کا مطلب یہ ہے کہ یہ جمہور علماء جب اس کو قرآن و سنت سے اخذ کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ کسی کے مومن ہونے کے لیے یا یہ کہنے کے لیے کہ فلاں شخص ایمان والا ہے، ضروری ہے کہ وہ اس بات کا زبان سے اقرار کرے، یعنی زبان سے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ اس بات کا اس کو دل میں پکا اور پختہ یقین ہو اور اس کا اس پر عقیدہ بھی ہو، ٹھیک ہے۔ اور نمبر 3 یہ چیز ہے کہ جب وہ زبان سے اقرار کر لیتا ہے اور دل میں اس کا یقین ہوتا ہے تو پھر اس کے مطابق اس کے عمل ہوں گے تو ہی وہ ایمان والا کہلائے گا۔ یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ اب مسئلہ اتنا زیادہ ایمان کو 3 چیزوں میں یا 3 سے زائد آپ دیکھیں کچھ چیزیں اس میں اور شامل کی جائیں گی، میں بتا کے مطلب پوائنٹس میں بتا کر ایکسپلین کیوں کیا گیا، تو یہ چیز آپ کے لیے دلچسپی سے خالی نہیں ہوگی کہ خلفائے راشدین حضرت عثمان غنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب فرقے بننے شروع ہوئے دین میں، اس وقت بننے شروع ہو گئے تھے، تو ان کا جو اصل اختلاف تھا وہ فروع پر، یعنی کہ احکامات، عبادات یا معاملات وغیرہ پر نہیں تھا، بلکہ ہوا کیا کہ انہوں نے اپنا عقیدہ ہی بدل لیا، ٹھیک ہے۔ ابھی ہم اس کی فردر ڈیٹیل میں اور زیادہ اس کو میں یہاں پہ نہیں بتاؤں گی، ٹائم کے ساتھ ساتھ ہم لوگ پڑھیں گے۔ اب آپ نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ جو مختلف فرقے بنے وہ ایمان کی ان کے یہاں کیا ڈیفینیشن تھی، یہ وہ کیونکہ بہترین ایمان کی تعریف ہی انہوں نے افضل الگ الگ علم کر ہے دی، جو ٹھیک ہے۔ ایک تھی ان میں کرامیہ۔ کرامیہ جو ہے کاف ہے، کون سا ڈنڈے والا کاف سے لکھتے ہیں، کاف را الف میم یا اور گول والی ہا۔ کرامیہ جو تھے، مجھے اپنی آواز واپس آ رہی ہے، آپ اپنے مائکس بند کیجیے۔ کرامیہ کہتے تھے کہ ایمان جو ہے وہ صرف دل کے اقرار کا نام ہے، یعنی اگر کوئی دل میں یہ مانتا ہے کہ اللہ ایک ہے تو اس کا مطلب ہے وہ ایمان والا ہے۔ اگر بالفرض ہم ان کی ڈیفینیشن لے لیتے ہیں کہ ان کہ کی تعریف توحید ٹھیک ہے، اور عقیدے کا علم ہے، اور جیسے کہ ہم آگے بھی بات کریں گے کہ عقیدہ ہم کتاب و سنت سے لیتے ہیں، قرآن و حدیث سے لیتے ہیں، چلیں اسی آپ لیے شروع اصول الدین آپ شروع کر رہی ہیں۔ چلیں ٹھیک۔ استعمال، تو جب تک کہ اس کے بارے میں علم نہ ہو اس وقت تک ہم ان کو سمجھ نہیں سکتے۔
تو لہذا یہ ضروری سمجھا گیا کہ اس میں ان اصطلاحات کا تذکرہ ہو جائے جو کہ عقائد کی کتابوں میں ملتی ہیں اور اس کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ اس میں پہلی اصطلاح ہے وہ ہے اصول الدین۔ اصول الدین سے علماء یہ مفہوم لیتے ہیں کہ اس سے مراد توحید اور عقیدہ ہے، اور یہ وہ بہترین علوم ہیں اور سب سے افضل علم ہے جو کہ توحید اور عقیدے کا علم ہے۔ اور جیسے ہم آگے بھی بات کریں گے کہ عقیدہ ہم کتاب و سنت سے لیتے ہیں، قرآن و حدیث سے لیتے ہیں، تو اسی لیے اصول الدین کا اصل محور یہ کتاب و سنت ہیں۔ اور اسی کو ہی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے الفقہ الاکبر کا نام دیا ہے، اور ان کی کتاب بھی اسی نام سے موسوم ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو دوسرے مسائل ہیں جو ہم فروعی مسائل کہتے ہیں وہ الفقہ الاصغر ہے، اور اس کے مقابلے میں یہ الفقہ الاکبر ہے کہ جس میں ہم کتاب و سنت کی روشنی میں یہ احکام یا یہ عقائد حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور اس میں ہم اصل چیز جو ہے رب باری تعالیٰ کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنیٰ ہیں، صفات علیٰ ہیں، اللہ کے افعال ہیں، اللہ تعالیٰ سے نسبت سے جتنی بھی باتیں ہیں وہ سب اس میں زیر بحث آتی ہیں، اور جیسے میں نے عرض کیا کہ وہ سب کتاب و سنت سے ہی لی جاتی ہیں۔ دوسری اصطلاح ہے ایمان، اور ایمان کے بارے میں تعریفات دیکھتے ہیں۔ اس کی روشنی میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو جمہور علماء ہیں، جس میں اصحاب مذاہب بھی ہیں، امام احمد ہیں، امام مالک ہیں، امام شافعی ہیں، اور محدثین کرام ہیں، اہل مدینہ ہیں، یہ تمام وہ جو کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جمہور بنتے ہیں، اور ان کے نزدیک ایمان تین چیزوں۔ پہلی چیز ہے تصدیق بالقلب، تصدیق، ہمارا دل اس کو مانے، اس کی تصدیق کرے۔ دوسری بات اقرار باللسان، کہ اپنی زبان سے اس کا اقرار کیا جائے، زبان سے مانا جائے کہ میں یہ ایمان رکھتا ہوں اللہ تعالیٰ پر، اور دوسری جتنی بھی اس کے ارکان ہیں جس پر ہم آگے بات کریں گے وہ سب پر میں ایمان رکھتا ہوں۔ اور تیسری چیز وعمل بالارکان، کہ ہم اپنے اعضاء و جوارح سے اس کے مطابق عمل بھی کریں گے۔ تو اس کا مقصد یہ ہوا کہ اصل تعریف ایمان کی یہی کہ جو دل کی تصدیق ہے، زبان کا اقرار ہے، اور ہمارے اعضاء و جوارح کا عمل ہے، اس کو ہم ایمان کہتے ہیں۔ امام طحاوی نے، جو کہ حنفی عالم ہیں اور فقیہ بھی ہیں، محدث بھی ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ مراد زبان سے اقرار اور دل سے اس کی تصدیق ہے۔ اس کو انہوں نے صرف اس میں کیا ہے، عمل ان کے نزدیک اس میں شامل نہیں ہے۔ اور ایک کرامیہ کا بھی ایک فرقہ جو یہ کہتا ہے کہ ایمان صرف زبان کا اقرار ہے، زبان سے آپ نے اقرار کر لیا بس یہ کافی ہے، یہی ایمان ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو منافقین ہیں وہ بھی اس میں شامل ہو گئے، اور جو بھی اس طرح صرف زبان سے اقرار وہ بھی شامل ہو جائے گا۔ تو ظاہر ہے کہ یہ پھر تعریف یا یہ اعتقاد صحیح نہیں ہے۔ اور اسی طرح جہمیہ کا بھی یہی معاملہ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ایمان صرف دل سے جاننا ہے، دل سے کوئی جانتا ہے کہ اللہ ایک ہے تو بس کافی ہے، یہی اس کا ایمان بن گیا۔ تو یہ بھی کافی نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی ہیں چاہے وہ مشرکین ہو، چاہے وہ فرعون ہو، قارون ہو، جو رب کو تو مانتے ہیں لیکن اس پر ایمان نہیں لاتے تھے، صرف ان کی پاس اس کی معرفت تھی، تو یہ معرفت بھی ان کے نزدیک ایمان ہے، جو کہ جمہور کے تعریف کے مطابق نہیں ہے۔ اور جو اختلاف ہوا اس تعریف میں وہ بھی میں مختصراً ذکر کرتا چلا جاؤں۔ وہ یہ ہے کہ دو چیزیں تو سب اس میں متفق ہیں کہ زبان سے اور دل سے، جہاں تک کہ عمل کا تعلق ہے اسی میں اختلاف پایا جاتا ہے ان علماء کے درمیان۔ تو بعض لوگوں نے تو کہا کہ یہ عمل ایمان کی صحت کی شرط ہے، کہ ایمان اسی وقت صحیح ہوگا جب کہ عمل اس کے مطابق ہوگا، اور بعض نے یہ کہا کہ یہ عمل ایمان کی شرط ہے،
یہ ہے وہ صحیح عقیدہ اور صحیح بات کہ وہ شرط ہے کہ اگر ایمان نہیں ہے تو پھر کیا فائدہ اس اقرار کا؟ تو لازمی اس کے مطابق عمل بھی ہونا چاہیے، اور اسی کی وجہ ہی سے پھر وہ ایمان صحیح ہوگا اور مقبول ہوگا، اللہ کے ہاں قبول ہوگا، جبکہ اس کو ہم شرط مانتے ہیں اور اس کو لیتے ہیں۔ اور بعض جیسے کہ خوارج اور معتزلہ ہیں، انہوں نے عمل کو بالکل ہی اس میں سے خارج کر دیا اور یہ کہا کہ جو بھی عمل نہیں کرتا ہے اور ایمان سے خارج کر کے اس کو کفر میں داخل کر دیا، اس کو کافر ہی بنا دیا انہوں نے، اور معتزلہ کو منزلہ بین المنزلتین کا نام دے دیا۔ تو اس طرح ان لوگوں نے اس بارے میں ٹھوکر کھائی اور عمل کے معاملے میں وہ صحیح بات نہ کہہ سکے، جو کہ جمہور علماء کے نزدیک ہے یا سلف صالحین کے عقیدے کے مطابق ہے کہ عمل اس میں ایک لازمی شرط ہے، اس کے مقابلے میں وہ ایمان خالی ہوگا اگر عمل نہیں ہے۔ تیسری جو اصطلاح ہے وہ ہے بدعت کی، جس کو البدعہ کا نام دیا جاتا ہے، اور حدیث میں بھی آیا ہے، اس کا ذکر آیا ہے، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایاکم ومحدثات الامور فإن كل محدثۃ بدعہ وكل بدعۃ ضلالہ، کہ خبردار ان نئی نئی باتوں سے دور رہنا، اس لیے کہ ہر یہ نئی بات بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ تو بدعت اصل جو لغت میں تو کسی نئی چیز کو کہتے ہیں، نئی بات جو پہلے نہ ہو اس کو ایجاد کیا جائے، اس کی اختراع کیا جائے، اس کو بدعت کے لفظ میں یا بدعن کے لفظ میں کہا جاتا ہے۔ لیکن اصطلاحی طور پر اس سے مراد یہ ہے کہ ہم اللہ کی عبادت ان چیزوں سے کریں جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر شریعت نہیں کی ہیں یا ہم پر مقرر نہیں کی ہیں۔ تو ان چیزوں سے عبادت کرنا یا ان چیزوں کو عبادت سمجھنا، یہ پھر بدعت ہو جائے گا۔ اور اس کو مزید توسع دے سکتے ہیں، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کی عبادت ان امور سے کرنا جس پر نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تھا اور نہ ہی خلفائے راشدین کا عمل تھا اور نہ ہی صحابہ کرام نے اس کو کیا تھا، تو وہ چیز بدعت ہوگی۔ اب پہلی جو تعریف جیسے میں نے عرض کی کہ جو اللہ کی شریعت نہیں ہے، وہ ہمیں قرآن کریم میں اس آیت سے ملتا ہے کہ ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ، کہ کیا ان کے لیے وہ شریک ہیں جنہوں نے ان کے لیے وہ شریعت بنائی ہے دین میں سے جس کو اللہ تعالیٰ نے نہیں بھیجا یا اللہ تعالیٰ نے جس کی اجازت نہیں دی۔ اور دوسری تعریف جو میں نے عرض کی ہے وہ ہم اس حدیث سے لے سکتے ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین من بعدی، تو اس میں سنت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل بھی اور خلفائے راشدین کا فعل بھی شامل کر لیا گیا، اس لحاظ سے وہ سنت ہے، اور اس کی جو خلاف ہوگا وہ بدعت ہوگا۔ تو یہاں پر یہ بات بھی واضح رہے کہ اس میں اب ہر وہ چیز، ہر وہ عبادت، ہر وہ بات جو شریعت میں نہیں ہے، یعنی قرآن کریم سے ثابت نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، خلفائے راشدین سے ثابت نہیں ہے، صحابہ کرام نے نہیں کی ہے، اگر ہم اس کو عبادت کے طور پر مناتے ہیں یا کرتے ہیں تو وہ بدعت کہلائے گی۔ اور یہاں یہ بات بھی واضح رہے کہ اس سے مراد پھر وہ دین میں ہے، شریعت میں ہے، عبادت میں ہے، وہ چیزیں ہیں۔ لیکن بعض لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ جو عام امور ہیں ان کو بھی اسی میں شامل کر لیتے ہیں، کہ آپ گاڑی پہ بیٹھتے ہیں، آپ ہوائی جہاز میں سفر کرتے ہیں، آپ ٹیلی فون کا استعمال کرتے ہیں، یہ بھی تو بدعت ہے۔ تو یہ بات صحیح نہیں ہے، یہ بدعت نہیں ہے، یہ تو عام باتیں ہیں جس کا دین سے وہ براہ راست تعلق نہیں ہے یا وہ عبادت نہیں ہے۔ تو اصل عبادت میں کوئی چیز کا اضافہ کرنا یا کسی چیز کو عبادت سمجھ کے کرنا جو کہ ثابت نہیں ہے وہ بدعت کہلاتا ہے، اور اسی کو ہی ہم لغت کے لحاظ سے بھی اور اصطلاحی طور پر اسی کو ہم بدعت کہتے ہیں۔ چوتھی اصطلاح ہے توحید۔ توحید کی اصطلاح بھی ہم کتب عقیدہ میں پڑھتے ہیں، اور لغت میں تو اس کو وحد یوحد توحیداً، کسی چیز کو ایک بنانا، ایک قرار دینا، وہ توحید کہلاتا ہے یا اس کو توحید کہا جاتا ہے۔ اور اصطلاح میں کہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو عبادت کے لیے اکیلا قرار دینا، کہ وہی
عبادت کا مستحق ہے، وہ اکیلا عبادت کے لائق ہے، تو یہی توحید ہے کہ ہم نے یہ اقرار کیا کہ ہم اللہ وحدہ لا شریک لہ کی عبادت کرتے ہیں اور اسی کو اس عبادت کا مستحق سمجھتے ہیں، اور اس میں اس کے ساتھ نہ کوئی نبی، نہ کوئی فرشتہ، نہ کوئی رئیس، نہ کوئی بادشاہ، نہ کوئی اور ولی یا اور کوئی شخص اس دنیا میں سے، مخلوقات میں سے اس کے ساتھ شریک ہے۔ وہ وحدہ لا شریک لہ اس کا اصل مصداق ہے یا اصل مستحق ہے، تو لہذا ہم ہر معاملے میں، ہر عبادت میں، چاہے وہ اللہ سے محبت کرنی ہو، اللہ کی تعظیم کرنی ہو، اللہ کی طرف رغبت کرنی ہو، اس سے خوف ہو، اس سے ڈر ہو، اس سے خشیت ہو، اس کی انابت ہو، وہ صرف اللہ کے لیے ہے اور کسی کے لیے نہیں ہے۔ تو یہ ہے وہ چیز جو کہ ہم کہتے ہیں کہ توحید ہے۔ اور یہ بھی ایک عمومی تعریف کی گئی کہ اللہ تعالیٰ کا کو افراد یعنی منفرد کرنا جو اس کے لیے خاص ہے، جو اس کے زیبا ہے، جو اس کے لائق ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ ہر وہ چیز اللہ کو لائق رہتی ہے، اللہ کو زیبا دیتی ہے، بس وہی اللہ تعالیٰ کے لیے ہم منسوب کریں، کسی اور کے لیے نہ کریں، تو یہ بھی توحید ہی کی تعریف میں آ جاتا ہے۔ اب توحید کی 3 اقسام جاتی ہیں سمجھنے کے لیے ان دلائل کے روشنی میں جو قرآن و حدیث سے ثابت ہوتے ہیں، تو اس میں 3 قسمیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی قسم ہے توحید ربوبیت۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو اس کی تخلیق میں، اس کی بادشاہت میں، اس کی تدبیر میں اس کو ایک مانتے ہیں، اس کو منفرد مانتے ہیں کہ وہ اس میں منفرد ہے، کوئی اس کے ساتھ شریک نہیں ہے۔ جیسے کہ فرمایا کہ اللہ خالق کل شیء، ہر چیز کا خالق اللہ ہے۔ اور اسی طرح ارشاد فرمایا گیا الا لہ الخلق والامر، کہ جان لو کہ اسی کے لیے خلق ہے یعنی ہر چیز کی تخلیق، اور اسی کا امر ہے یعنی اسی کا ہی حکم چلے گا، وہی ہے اور کوئی ذات اس کے ساتھ شریک نہیں ہے۔ دوسری قسم ہے توحید الوہیت۔ توحید الوہیت سے مراد یہ ہے کہ ہم عبادت کے معاملے میں صرف اللہ تعالیٰ ہی کو اس کے لائق سمجھیں، کہ ہماری تمام عبادات جو ہم کرتے ہیں وہ سب اللہ کے لیے ہیں، اس میں کوئی شریک نہیں ہے، کسی اور کے لیے وہ عبادت ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ تو یہ ہے وہ توحید الوہیت کہ جس کے ذریعے سے ہم اللہ کا قرب حاصل کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت پوری طرح کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں کر سکتے۔ اور تیسری قسم ہے توحید اسماء اور صفات۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو اس کے لائق سمجھتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اپنے اوصاف بیان کیے ہیں، اپنے اسماء حسنہ بیان کیے ہیں، ان کو ہم مانتے ہیں کہ صرف اللہ کے لیے ہیں اور کسی کے لیے نہیں ہے۔ وہ تمام اسماء حسنہ اور وہ تمام صفات علیہ وہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں، اسی کو زیب دیتی ہیں، وہی اس کا اصل مستحق ہے، اس میں کوئی اس کے ساتھ شریک نہیں ہے۔ اور اس میں ہر وہ چیز جو اس میں قریب آتی ہے یا اس کو دوسری طرف لے جاتی ہے یعنی نفی کی طرف، تو ان تمام چیزوں کو بھی ہم نہیں مانتے۔ تو اسی لیے کہا جاتا ہے بغیر کسی تحریف کے، کہ ان کو ہم تحریف نہیں کرتے، نہ ہی ان کو معطل کرتے ہیں کہ بالکل یہ کہہ دیں کہ نہیں کوئی صفات نہیں ہے، اور نہ ہی ہم ان کی کیفیت بیان کرتے ہیں کہ وہ کیسے ہیں، یہ ہم نہیں کر سکتے، اور نہ ہی کوئی اس کی مثال دیتے ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا ہے کہ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اللہ کے لیے وہ صفات بھی بتا دیں جو سمیع اور بصیر کے حوالے سے ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ کہہ دیا کہ لیس کمثلہ شیء، اس کے مماثل کوئی چیز نہیں ہے۔ جس کا مطلب یہی ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس، اس کے لیے صفات ہیں، اسماء حسنہ ہیں، لیکن ان کو نہ تو ہم کیفیت بیان کر سکتے ہیں، نہ کوئی تشبیہ کر سکتے ہیں کہ مشابہت کر دیں کہ ایسی ہوتی ہیں، یہ بھی نہیں کر سکتے، اور نہ ہی اس کی کوئی مثال دے سکتے ہیں، اور نہ اس کے برعکس اس کو بالکل ہی معطل کر دیں یا ان کی تعویل کریں کہ اس سے مراد یہ ہے، اس سے مراد وہ ہے، یہ بھی ہم نہیں کر سکتے۔ تو اس طرح پھر ہم اللہ تعالیٰ کی اسماء حسنہ کو اور صفات علیہ کو مانتے ہیں، اور یہی وہ توحید ہے جو ہمیں ملتی ہے۔ پانچویں جو اصطلاح ہے وہ ہے سنت کی، اور سنت کا لفظ جو ہے یہ
ہر شخص جانتا ہے، استعمال کرتا ہے، ہم اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دیتے ہیں آپ کے سامنے۔ تو اصل سنت لغت میں جو کہتے ہیں وہ یہ ہے کوئی راستہ ہے، کوئی مسلک ہے، کوئی منہج ہے جس پہ لوگ چلتے ہیں، اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کرتے ہیں، اس کو ہم سنت کہتے ہیں۔ جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث میں کہ من سن سنتا حسنتا فلہ اجرها واجر من عمل بها الى یوم القیامہ، کہ جس نے بھی کوئی اچھا طریقہ استعمال کیا، اچھا راستہ منتخب کیا، تو اس کے لیے اس کا اجر ملے گا، اور ہر اس شخص کا اجر اس کو ملے گا قیامت تک کے لیے جس نے اس کے مطابق عمل کیا۔ اور اس کے مقابلے میں دوسرے جملے میں دیکھیے، یہ فرمایا کہ وَمَن سَنَّ سُنَّةً سَيِّئَةً فَعَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، کہ اسی طرح جس نے بھی کوئی برا کام کیا، کوئی برا طریقہ استعمال کیا، بری بات کی، تو اس کے اوپر اس کا گناہ ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو بھی اس کے مطابق وہی عمل کرے گا اس کا گناہ بھی قیامت کے دن اس کے سر پر ہوگا۔ تو یہاں پہ سنت کا استعمال آپ نے دیکھا کہ اچھے اور برے کے لحاظ سے اس طریقے کے لیے استعمال ہوا جو کسی نے اختیار کیا ہے۔ تو یہ ایک سنت کا لغوی استعمال ہے، کوئی شرعی یا اصطلاحی استعمال نہیں ہے۔ اصطلاح میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے، تو اس میں جو محدثین کرام ہیں ان کے ہاں سنت سے مراد یہ ہے کہ ہر وہ قول، فعل، تقریر یا آپ کی جسمانی اور اخلاقی صفات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ہیں وہ سنت کہلاتی ہیں۔ اس میں ہیں تھوڑی سی ہم اس میں تفصیل بیان کرتے ہیں کہ قول جو اقوال ہیں، آپ کے فرامین ہیں، آپ کے ارشادات ہیں جو احادیث کی صورت میں احادیث کی کتابوں میں موجود ہیں۔ نمبر 2 وہ افعال ہیں جو آپ نے اپنی زندگی میں کیے ہیں، نماز کی صورت میں، وضو کی صورت میں، حج کی صورت میں، جہاد کی صورت میں، تو یہ سب آپ کے افعال ہیں، تو یہ وہ سنت ہیں جو آپ کی طرف منسوب ہیں۔ اور تیسری چیز تقریر ہے۔ تقریر یہاں پہ اقرار سے ہے، وہ تقریر نہیں ہے جو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، بلکہ عربی میں تقریر اس چیز کو کہا جاتا ہے کہ جس پہ اقرار کیا گیا۔ تو لہذا پھر یہ وہ اقرار ہے کہ اور وہ عمل کسی اور کا ہے، یعنی صحابہ کرام میں سے یا صحابیات میں سے کوئی عمل ہے جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرمایا۔ وہ کیسے؟ یعنی خاموش رہے، یا آپ نے مسکرا دیے اس کے اوپر، تو اس طرح کر کے آپ نے ایک طرح سے اس کو قبول فرما لیا، تو وہ ایک ہمارے لیے ایک شرعی دلیل بن جاتا ہے، اور اس کو ہم سنت کہتے ہیں، جس کی بہت سی مثالیں ہمیں احادیث میں ملتی ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ محدثین کرام نے آپ کی جو جسمانی صفات تھیں، آپ کے چہرے مبارک کے حوالے سے، آپ کے بالوں کے حوالے سے اور پورے جسم کے حوالے سے جو بھی ہمیں احادیث ملتی ہیں ان کو بھی سنت قرار دیا ہے۔ پھر آپ کے جو اخلاق ہیں، بہترین اخلاق ہیں، اخلاقی آپ کے جتنے بھی اعمال ہیں وہ بھی اسی میں شامل ہوتے ہیں، اور اس کو بھی وہ اس میں لے لیتے ہیں۔ تو ان کے ہاں یہ دائرہ وسیع ہے، محدثین کے ہاں یہ وسیع دائرہ ہے کہ جس میں یہ تمام چیزیں ہیں۔ جب کہ ہم فقہا کے پاس جاتے ہیں تو ان کے ہاں ایک تو یہ ہے کہ وہ صرف ان 3 چیزوں کو اس میں شامل کرتے ہیں، اقوال، افعال اور تقریرات۔ اس کو لیتے ہیں اس لیے کہ اس سے احکام مستنبط ہوتے ہیں، اس سے ہم فقہی احکام لیتے ہیں، لہذا وہ لیتے ہیں۔ اور دوسری چیز سنت اسے کہتے ہیں جو کہ نہ واجب ہے نہ حرام ہے، یعنی مستحب چیزیں ہیں، مستحب باتیں ہیں، جیسے کہ نمازیں ہوتی ہیں، بعض نمازیں جو ہیں وہ واجب نہیں ہیں، فرض نہیں ہیں، بلکہ صرف وہ نوافل ہیں، تو اس کو بھی سنت بھی کہا جا سکتا ہے کہ اگر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، یا یہ ہے کہ وہ ایسا عمل ہے جو کہ واجب نہیں ہے، تو اس کو بھی سنت کہا جاتا ہے۔ عبادات میں اس کو استعمال کیا جاتا ہے تو وہ بھی سنت ہے۔ تو وہاں پہ وہ فرض کے مقابلے میں ہے، فرض کے مقابلے میں سنت اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اور اسی طرح بدعت کے مقابلے میں بھی سنت کہا جاتا ہے کہ یہ عمل بدعت ہے، یہ عمل سنت ہے، تو یہ بھی ہم استعمال کرتے ہیں۔ اس طرح خلفائے راشدین کے اعمال جو ہیں اس کو بھی سنت کہا گیا، وہ بھی اس میں شامل ہو جاتے ہیں۔ تو یہی ہے کہ اصل چیز جو سلف صالحین جس بات کو لیتے تھے وہ وہی چیز ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح سند سے ثابت ہے، اس کو لے کر یہ کہتے تھے کہ یہ ہے سنت۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ سنت پھر وہی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں۔
تو اس طرح سے یہ چیز توقیفی ہے، مطلب یہ ہے کہ میں کوئی سنت نہیں بنا سکتا، کوئی شخص سنت نہیں بنا سکتا، سنت وہی ہوگی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یا خلفائے راشدین سے ثابت ہو، اس کو تو ہم کہیں گے۔ باقی جو چیزیں ہیں وہ سنت کے دائرے میں اس طرح نہیں آئیں گی۔ ہم نے یہ کچھ باتیں کی ہیں، ابھی پروگرام کے دوسرے حصے میں انشاءاللہ باقی اصطلاحات پر بات ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ پچھلے حصے میں ہم نے 5 اصطلاحات کی بات کی ہے، باقی اصطلاحات ہم اس حصے میں آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ تو چھٹی اصطلاح ہے علم الکلام کی۔ یہ بھی ایک اصطلاح ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ جہاں علم التوحید کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، وہاں بعض کتابوں میں علم الکلام بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ تو علم الکلام جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ شیخ محمد ابن عثیمین رحمہ اللہ تعالیٰ اس بارے میں یوں کہتے ہیں کہ وہ جو ان متکلمین سے مراد وہ ہیں جو کہ علم الکلام کے علماء ہیں، انہوں نے اصول الدین میں جو عقائد کو ثابت کرنے کے لیے طریقے اختیار کیے تھے، اور کتاب و سنت کو چھوڑ کر اس سے علیحدہ وہ طریقے جو ہیں وہ علم الکلام کہلاتے ہیں، کہ اس میں کتاب و سنت سے وہ رہنمائی نہیں ملتی یا وہ رہنمائی نہیں لی جاتی جو کہ ہم توحید اور عقیدے کے معاملے میں سلف صالحین کے ہاں دیکھتے ہیں۔ تو علم الکلام میں تو وہ اپنے طور پر جو دوسرے طریقے ہیں، کہیں منطق ہے، کہیں فلسفہ ہے، کہیں اور کسی قسم کی طریقہ کار ہے، اس کو استعمال کرتے ہیں، تو وہ علم الکلام میں استعمال کیا جاتا ہے۔ تو ویسے اس کے مفہوم میں تو ہم یہی کہتے ہیں کہ وہ یہی تعریف کی جاتی ہے، جیسے ابن خلدون نے تعریف کی ہے، کہ وہ علم کہ جس میں ایمانی عقائد کو عقلی دلائل سے ثابت کیا جاتا ہے۔ تو وہی جیسے شیخ ابن عثیمین نے کہا کہ کتاب و سنت کو چھوڑ کر، تو ظاہر ہے کہ کتاب و سنت کو جب آپ چھوڑیں گے تو اس کے بعد صرف عقل رہ جاتی ہے، کہ عقلی طور پر نقلی دلائل تو چھوڑ دیا آپ نے عقلی دلائل کو لیا، تو وہاں پر جتنی بھی ایمانیات ہیں، عقائد ہیں، ان کو پھر عقلی دلائل سے ثابت کیا جاتا ہے۔ اس کو علم الکلام کہتے ہیں، اور اس پر بھی بے شمار علماء کی کتابیں ہیں، انہوں نے اس میں لکھا ہے اور یہی طریقہ کار استعمال کیا ہے، جیسے کہ میں نے عرض کیا۔ 7ویں اصطلاح ہے فلسفہ۔ فلسفہ بھی ہمیں ان کتابوں میں اس کا نام ملتا ہے، یہ اصطلاح استعمال کی جاتی ہیں، اور اس کی مختلف تعریفات کی گئیں یا مختلف انداز سے اس کو پیش کیا گیا۔ تو کوئی کہتا ہے کہ یہ اصل میں تو حقیقت کی تلاش ہے، کہیں کوئی کہتا ہے یہ معرفت کی تلاش ہے یا معرفت کی محبت ہے، بعض نے یہ کہا کہ یہ تمام اشیاء کی حقیقت معلوم کرنا انسان کی طاقت کے مطابق، کہ جو بھی چیزیں ہیں اس کائنات میں ان کو کس طرح علم حاصل کیا جائے، کس طرح سمجھا جائے، تو جو بھی انسان کی طاقت ہوگی اس کے مطابق۔ اور اس طرح ہمیں بے شمار تعریفات ملتی ہیں جو کہ ان فلسفی حضرات نے کی ہیں، لیکن جو مطلقاً جو تعریف ہمیں ملتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ عقلی رائے جو ہر قسم کی قید و بند سے آزاد ہو۔ تو غور سے سنیے اس کی تعریف کہ جس میں یہ بتایا گیا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ عقلی رائے ہے، اس کا تعلق کتاب و سنت سے نہیں ہے اور نقلی دلائل سے نہیں ہے، بلکہ وہ عقلی رائے ہے۔ اور دوسری بات کہ ہر قسم کی قید و بند سے آزاد ہے، کوئی اس کے اوپر پابندی نہیں ہے کہ ہم نے صرف اسی طرح سوچنا ہے اور اسی طرح دیکھنا ہے، نہیں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اس کو خارجی طور پر مسلط کیا جاتا ہے، اس کے اندرونی دلائل نہیں ہیں، خارجی طور پر اس کو دیکھا جاتا ہے، ان کے ذریعے سے اس کو سمجھنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور اس طرح پھر عقل کو وحی اور عرف کے اوپر حاکم مسلط کر دیا جاتا ہے کہ ہم صرف عقل میں دیکھیں گے، عقل سے دیکھیں گے کہ یہ چیز ممکن ہے، کیا یہ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، تو وہاں فیصلہ کر دیں گے۔ تو یہ ہے وہ فلسفہ جو کہ عقل کو ہی ہر چیز پر حاکم بنا لیتا ہے اور اسی کو ہی جج تسلیم کرتا ہے، اسی کو ہی وہ قاضی سمجھتا ہے کہ اگر ہماری عقل میں آئی یہ بات تو ہم قبول کریں گے، اور عقل میں نہیں آئی تو ہم قبول نہیں کریں گے۔ تو یہی وہ فلسفہ ہے، اور اسی کو ہی پھر وہ اپنے ہاں
اصل سمجھتے ہیں، اور اسی کے مطابق پھر وہ تمام اس قسم کی جو ایمانی باتیں ہیں، عقائد ہیں، اس میں بھی اس کو شامل کر لیتے ہیں، اور وہیں سے پھر یہ بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ اور 8ویں اصطلاح ہے جماعت کی۔ جماعت سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام ہیں، اور وہ تابعین کرام جو ان کی اتباع کرتے ہیں، اور اسی کے مطابق ہی قیامت تک جو لوگ آ رہے ہیں، چل رہے ہیں، وہی جماعت ہے۔ ان کو جماعت کہا گیا ہے، اور وہی اہل السنہ والجماعہ جب کہا جاتا ہے تو وہ مراد یہی ہوتی ہے کہ وہ لوگ جو کہ سنت نبویہ اور جماعت صحابہ کے طریقہ کار پر چلتے ہیں، ان کو اہل السنہ والجماعہ کہا جاتا ہے۔ تو ہر وہ شخص جو کہ اس صحابہ کرام کے منہج کے مطابق، ان کے طریقہ کار کے مطابق عمل کرتا ہے، تو وہ اس جماعت کا حصہ ہے، اس جماعت میں شامل ہے۔ اس لیے کہ پھر ہمیں دین میں تفرقہ ڈالنے سے منع کیا گیا ہے کہ دین میں کوئی تفرقہ مت ڈالو، کسی قسم کا مسلمانوں کے درمیان فتنہ مت پیدا کرو، کسی قسم کی کوئی بھی ترجیح یا تفریق تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ تو اس کے لیے ہمیں سختی سے منع فرما دیا گیا، اور ہمارے سامنے وہ ایک طریقہ کار رکھ دیا گیا جو کہ سنت اور جماعت کا پابند ہے، اس کے مطابق ہی ہم چل سکتے ہیں، اور یہی وہ اصل چیز ہے جس کے ذریعے سے ہم یہ عقیدہ بھی رکھتے ہیں، اور یہ ہمارا عمل بھی ہوتا ہے جو کہ سنت اور جماعت کے تابع ہے۔ اور اسی میں پھر ہم قرآن کریم، سنت نبویہ، اجماع مسلمین جس میں صحابہ کرام کا اجماع بھی ہے اور دوسرے لوگوں کا بھی اجماع ہے، اور ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے پھر اس پر عمل کرتے ہیں، تو اسی کو ہی پھر وہ جماعت کا نام دیا گیا ہے۔ اور اس کے بعد جو 9ویں اصطلاح ہے وہ ہے عقیدہ۔ تو عقیدہ جیسے ہمارے اس مضمون کا نام بھی عقیدہ ہے، اور اسی کی جمع عقائد کے طور پر ہم پڑھتے ہیں، اور اس کو لغت میں جو ماخوذ ہے عقدہ، اسے عقدہ یا عقیدو، اس سے مراد ہی ہوتے ہے کہ کسی چیز کو باندھنا ہے، مضبوط کرنا ہے، اس کو بہت ہی سختی سے اس طرح باندھ دینا ہے کہ وہ کھل نہ سکے، وہ چیز جو ہے اس کو عقدہ یا عقیدو، اور اسی سے پھر یہ عقیدہ کا لفظ نکلا ہے۔ اور اصطلاح میں اس سے مراد وہی بات ہے جو کہ ایمان میں ہے، اور ایمان سے جو ہم بات کرتے ہیں کہ وہ ہے کہ وہ پوری ایمانی کیفیت، یا وہ ایمان جس میں اللہ پر ایمان ہے، اور جو اس کے لیے ہم انفرادیت جس کی میں نے شروع میں بات کی تھی وہ ہم اس کے لیے کرتے ہیں کہ وہ توحید اس کی طرف منسوب کریں ہر طرح سے، وہ اس کے ایمان کا حصہ ہے۔ پھر فرشتوں پر ایمان ہے، اللہ کی کتابوں پر ایمان ہے، اللہ کے رسولوں پر ایمان ہے، قیامت کے دن پر ایمان ہے، تقدیر کے اچھے اور برے ہونے پر ایمان ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جتنی بھی مسائل اس سے نکلتے ہیں جو ہم اپنے اس مضمون میں پڑھیں گے وہ سب اسی عقیدے ہی کا حصہ ہیں اور اسی میں شامل ہیں۔ تو یہ ہے اس کا مطلب کہ عقیدہ ایک طرح سے ایمان کا دوسرا نام ہے۔ ایمان کے جتنے بھی ارکان میں نے عرض کیے ہیں تو وہ سب ہمارے عقیدے میں شامل ہیں کہ وہ ہمارے دل کا عمل ہے، جو ہماری دوسری عبادات ہیں وہ ہمارے اعضاء و جوارح کا عمل ہے۔ تو عقیدہ وہ ہمارے دل کا عمل ہے، باطنی عمل ہے، اور اس کے مطابق ہی ہم عقیدہ اپنے دل میں رکھتے ہیں۔ اور اسی طرح سلف صالحین نے عقیدہ صحیحہ کو سنت کا نام بھی دیا ہے، سنت کے طور پر بھی استعمال کیا ہے، اور اس میں کتابیں لکھیں السنہ کے نام سے، جیسے امام احمد ابن حنبل کی کتاب ہے السنہ، ان کے صاحبزادے عبداللہ ابن احمد کی کتاب ہے السنہ، امام ابن ابی عاصم کی کتاب ہے السنہ۔ تو اس میں تو عقیدہ بیان کیا گیا ہے، اس میں احادیث ہیں، لیکن وہ تمام جو احادیث ہیں وہ سب کا تعلق عقائد سے ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر عقیدہ جو ہے وہ سنت کے نام سے بھی تعبیر کیا گیا۔ اور اسی طرح بعض علماء نے اپنی کتابوں کا نام اصول الدین رکھا۔ تو جیسے کہ ہم شروع میں یہ اب جان چکے ہیں کہ اصول الدین سے مراد بھی وہ عقائد ہے، وہ عقیدہ ہے جو کہ کتاب و سنت پر مبنی ہوتا ہے، جو کہ اصل ہیں، اس دین کی بنیادی باتیں ہیں۔ تو عقیدے کو اصول الدین بھی کہا جاتا ہے کہ جس میں یہ عقیدہ شامل ہے جو کتاب و سنت پر مبنی ہے اور اسی کو لے کر چلتے ہیں۔ تو یہی وہ عقیدہ ہے کہ اگر وہ اس صحیح طرز پر ہو، صحیح منہج پر ہو تو وہ ہے صحیح عقیدہ ہے، اور جہاں پہ یہ عقیدہ فاسد ہو جائے،
مطلب یہ ہے کہ جب ہم کتاب و سنت کو چھوڑ دیتے ہیں اور وہاں پہ دوسری طرز پر لے آتے ہیں، کہیں منطق سے، فلسفے سے یا علم الکلام کے ذریعے سے، تو پھر اس عقیدے میں فساد کا ڈر پیدا ہو جاتا ہے کہ پھر وہ عقیدہ اس طرح خالص نہیں رہتا جب تک کہ وہ کتاب و سنت کے مطابق ہو، وہی اس کے خالص ہونے کی دلیل ہے یا وہ خالص ہے۔ اور 10ویں اصطلاح ہے دین یا الدین کہہ لیجئے۔ تو دین کی اصطلاح بھی ہم استعمال کرتے ہیں اپنی کتابوں میں بھی، اپنے مقالات میں بھی، اپنے خطبات میں بھی۔ اور دین جو لغت میں تو اس کے کئی مفہوم ہیں، کئی معانی ہیں جو قرآن کریم میں بھی بعض استعمال ہوئے ہیں اور بعض لغت میں استعمال ہوئے ہیں۔ پہلا تو آتا ہے کہ حکومت، اقتدار، بادشاہت کے حوالے سے، جیسے کہ قرآن کریم میں یہ ارشاد ہوا ما کان لیأخذ اخاہ فی دین الملک، کہ وہ ان کے بھائی کو نہیں لے سکتے تھے بادشاہ کے دین میں، یعنی بادشاہ کے قانون کے مطابق، اس کی بادشاہت کے مطابق ان کے لیے یہ ممکن نہیں تھا۔ دوسرا مفہوم ہے کوئی طریقہ کار، طریقہ کار ہے جیسے کہ قرآن نے کہا کہ لکم دینکم ولی دین، کہ میرے لیے میرا طریقہ، تمہارے لیے تمہارا طریقہ، یعنی وہاں پر اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ اور تیسرا مفہوم ہے کسی چیز پہ حکم ہے، اس کا فیصلہ ہے، جیسے کہ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، کہ ان سے قتال کرو یہاں تک کہ کوئی فتنہ باقی نہ رہے، اور دین یعنی یہاں پہ حکم، سارے فیصلے خالص اللہ کے لیے ہو جائیں، تو وہ اس مفہوم سے یہاں پر استعمال کیا گیا۔ پانچواں ہے یا چوتھا اس سے پہلے کہ اس سے مراد قانون ہے، قانون الذی، وہ قانون جو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے قبول کر لیا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر راضی ہے، تو وہ قانون بھی دین کہلاتا ہے، کہ جیسے کہ سورہ شورى میں فرمایا کہ شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا، کہ تمہارے اللہ تعالیٰ نے وہ قانون بنا دیا ہے، وہ قانون جس کی وصیت کی تھی نوح علیہ السلام نے اور دوسرے انبیاء کرام نے۔ تو یہاں پہ وہ دین، وہ قانون ہے جو کہ اللہ کی طرف سے ہمارے لیے پیش کیا گیا ہے یا ہمیں دیا گیا ہے۔ اور پانچواں ہے کہ ذلت یا خشوع و خضوع کے معاملے میں بھی، یعنی تذلل ہے یہاں پہ، وہ مراد ہے کہ اس میں بھی کہ جو بھی کسی کے لیے ایک طرح سے خشوع اور خضوع کا اظہار کرتا ہے، وہ بھی دین کے مفہوم میں آ جاتا ہے۔ اور چھٹا مفہوم ہے جزا کے معاملے میں، بدلے کے معاملے میں، اور وہ جیسے کہ ہم سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہیں کہ مالک یوم الدین، کہ بدلے کے دن کا مالک ہے، تو بدلے کا مفہوم وہاں پہ قرآن کریم نے لیا ہے۔ اور اصطلاح میں ہم یہ کہتے ہیں کہ جو جتنے بھی احکام اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے تشریع کیے ہیں، شریعت بنائے ہیں، وہ دین ہے۔ مختصر سی تعریف ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جتنی بھی یہ احکام ہمیں دیے گئے ہیں ہم بندوں کے لیے، تو وہ اللہ کی شریعت ہے، اللہ تعالیٰ کا دین ہے، اس پر ہم عمل کرتے ہیں اور اسی کو ہی ہم مانتے ہیں۔ تو یہ دین کی وہ تعریف ہے جو کہ ہم اصطلاحی طور پر لیتے ہیں۔ اور آخری اصطلاح ہے یا 11ویں اصطلاح ہے، وہ ہے منطق کی۔ تو منطق کا بھی استعمال ہماری اس کتب میں ہوتا ہے، جہاں علم الکلام کا استعمال ہوا، فلسفے کا استعمال ہوا، وہاں منطق بھی ہے۔ تو یونانی قدیم زبانوں میں اس سے مراد ہوتی تھی عقل، عقل ہے یا عقلی باتیں ہیں، غور و فکر ہے، اس کا مفہوم لیا جاتا تھا۔ اور جو اس کی اصطلاحی تعریف کی ہے، اس سے مراد ہے کہ وہ علم جو عقل انسانی کے غور و فکر کہ جتنی بھی قواعد و ضوابط ہیں، طریقہ کار ہیں، ان کے بارے میں تحقیق و تجزیہ کرے، وہ علم۔ تو یہاں پر اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ جو عقل انسانی کے جتنے بھی غور و فکر کے طریقے ہیں کہ وہ کیسے کس بات کو سمجھتے ہیں، کون سا طریقہ ہوتا ہے کہ جس کے ذریعے سے وہ بات کو سمجھ سکتے ہیں، بات کو پوری طرح ہضم کر سکتے ہیں، اس کی تحقیق اور تجزیہ کرنا، تو یہ وہ منطق ہے۔ اور اسی کو منطق استعمال کیا گیا اور اس کے مطابق کتابیں لکھی گئیں۔ عربی زبان میں منطق جو آتا ہے وہ نطق ینطق سے آتا ہے، بولنے سے، کلام کرنے سے، اس میں بھی آتا ہے کہ اس میں بھی جو آدمی بات کرتا ہے اس کے طریقہ کار کیا ہوگا، کس طرح کسی بات کو ثابت کرنا ہے،
کن اصولوں کے تحت کرنا ہے، کن قواعد و ضوابط کے تحت کرنا ہے، وہی پھر منطق میں آتے ہیں اور اس کے ذریعے سے ہی ان کو سمجھا جاتا ہے۔ تو اس کے مختلف طریقے ہیں جو منطق کی کتابوں میں بیان کیے گئے ہیں، اور ان کے ذریعے ہی سے وہ بات کو سمجھانے کے، بتانے کے تمام تجزیہ کیا گیا ہے۔ یوں بھی کہہ لیجئے کہ یہ فلسفے کا ہی ایک علم ہے، فلسفے کی ایک شاخ ہے کہ جس میں اس فکر کو، غور و فکر کو، ان تمام چیزوں کو بتایا جاتا ہے کہ اس کو کیسے دلیل بنایا جائے، کیسے حجت اور برہان میں بدلا جائے۔ یہ وہ طریقہ ہے جو کہ منطق کے ذریعے سے ہم سمجھ سکتے ہیں۔ تو یہ وہ 11 اصطلاحات ہیں جو آج ہم نے اس لیکچر میں، اس محاضرے میں پڑھی ہیں، کہ جن کے ذریعے سے ہمارے جو جتنے بھی اگلے دروس ہوں گے اس کو سمجھنے میں آپ کو آسانی رہے گی، یا جہاں پہ بھی آپ یہ اصطلاح پڑھیں گے تو وہاں پہ آپ کو سمجھنے میں اصطلاح ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اچھا، ابھی یہاں پہ میں کچھ چیزوں کو ایڈ کرنا چاہوں گی۔ اگر آپ کے پاس یہ نوٹس ہیں تو آپ کھول لیں۔ تو اگر آپ نے یہ پڑھا ہو کرامیہ کا فرق ایمان میں، تو یہاں پہ ایک بات لکھی ہوگی، کرامیہ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ ایمان زبان کے اقرار کا نام ہے۔ چلیں، تو اس لحاظ سے پھر ہمیں منافقین کو بھی مومن ماننا پڑے گا۔ اچھا، یہاں کچھ چیزیں جو ہے کر لیں گے، لیکن ایک دو باتیں آپ نوٹ کر لیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ بیان کی جاتی ہے تو وہ ہمیشہ نفی اور اثبات کے ساتھ ہوتی ہے۔ کیا اس کو نوٹ کریں؟ تو ہم انشاءاللہ العزیز پھر فردر ڈسکس کریں گے۔ دوسری چیز یہ ہے توحید کے لحاظ سے کہ تمام انبیاء کرام اور رسول جو ہیں وہ جس توحید کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے آئے، وہ توحید الوہیت، وہ توحید ربوبیت نہیں تھی، کیونکہ مشرکین پہلے سے ہی توحید ربوبیت پہ ان کا وہ بھی مانتے تھے کہ اللہ رب ہے۔ ٹھیک ہے، اور ایک آپ لوگوں نے سوال کا جواب ڈھونڈنا ہے کہ اگر عقل اور نقل، قرآن اور حدیث جس کو کہتے ہیں، میں تعارض واقع ہو جائے تو ہم کس کو ترجیح دیں گے؟ ٹھیک ہے، اس کا آپ نے سوال ہے وہ بھی آپ نوٹ کر لیں کہ قرآن میں تو اللہ کہتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے مسلمانوں یا مومنوں تمہارا نام جو ہے وہ مسلمان رکھا۔ یہ آیت نمبر ہے سورہ حج کی آیت نمبر 78 کہ ملت ابیکم ابراہیم ہوا سماکم المسلمین۔ تو پھر یہ اہل سنہ کہ مسلمان جو ہیں وہ اپنے آپ کو اہل سنہ والجماعت میں لانا کیوں پسند کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے، ابھی باتیں آپ کو کچھ اور جانی تھی وہ اگلے لیکچر میں کر لیں گے، لیکن یہ دو سوال جو ہے ان کا آپ نے انشاءاللہ العزیز اپنے اگلے لیکچر میں جواب ڈھونڈ کر لانا ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں میں بات ختم کرتی ہوں۔ آپ کا کوئی سوال ہے، اگر آپ کو ٹائم دیتی ہیں تو آپ کر لیں۔ جی آپ لے لیجئے 2 منٹس اور۔ چلیں ٹھیک ہے، آپ لوگ بتا، کچھ پوچھنا ہے آپ کو تو پوچھیے۔ اچھا، اگر نہیں پوچھنا تو ایک دو چیزیں ہیں میں چاہوں گی کہ آپ نوٹ ڈاؤن کر لیں۔ ایمان کے لحاظ سے جو ہے نا، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا جو موقف ہے وہ کیا کہتے ہیں؟ امام صاحب کا کہنا ہے کہ میں 1000 سے زائد علماء و مشائخ سے ملا ہوں، ایمان کے متعلق تمام کا متفقہ موقف یہ ہے کہ ایمان قول اور عمل کا نام ہے،
کہ ایمان کس چیز کا نام ہے؟ ایمان قول اور عمل کا نام ہے جو کمی بیشی قبول کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اہل سنہ والجماع کا جو عقیدہ ہے اس میں دو چیزیں اور ایڈ کر لیں، تین ہم نے پہلے ڈسکس کی، کہ وہ ایمان میں کمی اور بیشی کے قائل ہیں، ٹھیک ہے؟ اور ان کے یہاں پہ کبیرہ گناہ کا مرتکب جو ہے بشرط ایمان کافر نہیں ہے، یعنی کبیرہ گناہ کا مرتکب اگر وہ ایمان والا ہے اور اسے کبیرہ گناہ ہو جاتا ہے تو وہ اسے کافر قرار نہیں دیتے، ٹھیک ہے؟ اور ایک بات اور کہ وہ انجام کے لحاظ سے یہ کہتے ہیں کہ اللہ چاہے تو اپنے بندوں کو آخرت میں جنت دے اور چاہے تو ان کو سزا دے، ٹھیک ہے؟ اس کے ساتھ ہمارا جو ہے جو بیسک پوائنٹس آج کے لیکچر کے وہ ختم ہوتے ہیں۔ اب اگر کوئی سوال ہو تو آپ بعد میں بھی مجھ سے گروپ میں جو ہے وہ رابطہ کر سکتی ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کی 10 منٹس کی نماز کی بریک ہے، تو آپ کوشش کیا کریں کہ وضو پہلے سے ہی کر لیں اور پھر ٹائم پہ آپ نماز ادا کر لیں۔ اس کے بعد ہماری تجوید کی کلاس ہوگی انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ خیرہ۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. رب زدنی علما رب زدنی علما. اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين. اللهم إنا نسألك علما نافعا عملا متقبلا ورزقا طيبا وعملا صالحا. جی نیکسٹ پیج کریں. میں شیئر کر کے دیکھوں اگر مجھ سے ہو رہی ہے تو. شو ہو رہی ہے آپ لوگوں کو؟ نہیں شو. اوکے جی. تو پچھلی دفعہ ہم لوگوں نے پڑھا تھا تجوید کا تعارف. ٹھیک ہے. اور ہم نے دیکھا تھا کہ جو تجوید میں ماہر ہو جائیں گے وہ الذی یقرأ القرآن وهو ماہر به مع السفر، وہ قیام برا جو فرشتے ہیں ان کے ساتھ ہوں گے. ٹھیک ہے. تو یہ سٹارٹنگ کہاں سے ہونی ہے؟ والذین یقرؤون القرآن، وہ لوگ جو قرآن کو پڑھتے ہیں لیکن ان کے اوپر مشقت ہوتی ہے. تو مشقت سے یہ سٹارٹنگ ہوگا. تو وہ ہم لوگوں نے لے چکے ہیں سٹارٹ الحمدللہ. اور اس کے بعد پھر مخارج حروف جو انشاءاللہ ہم آج پڑھیں گے، پھر صفات، پھر اس کی پریکٹس، ترکیب، پریکٹس پریکٹس پریکٹس، اور پھر ہم پہنچ جائیں گے حقیقت و تجوید پر. ٹھیک ہے جی. تو ہم لوگوں نے تجوید کا تعارف پڑھا تھا. تو تجوید کیا ہے؟ پہلے ترتیل کیا ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا تھا؟ وہ تجوید الحروف و معرفت الوقوف، کہ تجوید کو اس کے درست مخارج اور صفات کے ساتھ پڑھنا. ٹھیک ہے. پہلے ہم نے یہ پڑھا. پھر اس کے بعد اب ہم آتے ہیں آگے. نیکسٹ پیج. ہیرا مجھے کہنا آپ نیکسٹ کر دیا کریں. ٹھیک ہے. تو جو ہمارا موضوع ہے تجوید کا وہ ہے یہ والے حروف تہجی. اوکے. یہ جو حروف ہے نا، مفرد حروف بلا ترتیب، قاعدہ جو ہوتا ہے نا یہ عموماً 3 چیزوں پر مشتمل ہے. یہ آپ لوگ نوٹ کر لیں. قاعدہ 3 چیزوں پر مشتمل ہے. ٹھیک ہے. نمبر 1 حروف، نمبر 2 حرکات، اور نمبر 3 سکون. حروف، حرکات اور سکون. میں آپ لوگوں سے لاسٹ میں پوچھوں گی قاعدہ کتنی چیزوں پہ مشتمل ہے؟ حروف، حرکات اور سکون. حروف تو یہ جو ہمیں نظر آ رہے ہیں سامنے. ٹھیک ہے. اور حرکت کیا ہوتی ہے؟ حرکت سے مراد زبر زیر پیش. ٹھیک. زبر زیر پیش یا کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش. ٹھیک ہے. سکون ہوتا ہے جزم. جزم جو ہوتا ہے نا، چھوٹا سا دال نما شکل جو نظر آتی ہے حرف کے اوپر، اس کو کہتے ہیں جزم. ایک سکون جزم ہوتا ہے اور ایک سکون تشدید کی صورت میں بھی ہوتا ہے. تشدید جو چھوٹا سا ڈبلیو نما شکل ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں. تو قاعدے میں یہی 3 چیزیں پڑھیں گے ہم لوگ. تو یہ جو حروف ہیں جو ہمارے سامنے آپ لوگوں کو سکرین میں نظر آ رہے ہیں، ان حروف کو پڑھنے کے 2 طریقے ہیں. ان حروف کو پڑھنے کے کتنے طریقے ہیں؟ 2 طریقے ہیں. ٹھیک ہے. 2 طرح سے ان کو پڑھا جائے گا. ایک مد اصلی ہوگی اور ایک مد فرعی ہوگی. ٹھیک. یعنی ایک حروف پر مد اصلی لاگو ہوگی، کچھ حروف پر مد فرعی لاگو ہوگی. تو مد اصلی کی مقدار میں پڑھنا یعنی حرف کو ہم ایک الف کے برابر پڑھیں گے. حرف کو ہم ایک الف کے برابر پڑھیں گے تو وہ ہوگا مد اصلی کی مقدار میں پڑھنا. ٹھیک ہے. جیسے ہم اپنی ایک انگلی کو کھولیں یا بند کریں، تقریباً
اس کو ہم ایسے بھی کہہ سکتے ہیں اور یہ بھی کہیں گے کہ حرکتین، یعنی ہم حرکتین بھی پڑھیں گے، بعض جگہ پہ ہم کہیں گے کہ 2 حرکت اور 1 الف، ٹھیک ہے. حرکت کی کوئی لمبائی نہیں ہوتی، 2 حرکت مل کے 1 الف بنتا ہے، ٹھیک ہے. اور مد فرعی جو ہے نا اس میں کچھ حروف کو نا 6 حرکات کے برابر، 6 حرکات کے برابر ہم اس کو کھینچ کے پڑھتے ہیں، ٹھیک. جیسے ہم اپنی انگلیوں کو کھولیں، 5 انگلیوں کو کھولیں اور بند کریں، ٹھیک ہے، تو اس پہ مد فرعی ہوگی. تو اب آپ لوگ دیکھیں کہ ہمیں پہچان کیسی ہوگی کہ یہ مد اصلی ہے اور یہ مد فرعی ہے. یہ ابھی یہ چیز صرف ایک بیسکلی نالج ہے، آگے جا کے ہم اس کی ڈیٹیل انشاءاللہ مدات میں ہی پڑھیں گے، ٹھیک ہے. تو یہ کیونکہ سبق میں 2 طرح کے حروف ہوتے ہیں، یا ہوگا 2 حرفی یا 3 حرفی. تو ابھی آپ لوگ سکرین دیکھ رہے ہیں، سکرین میں جو یہ با ہے، با کو یہ بڑا میں نے کیا ہے، با کے ساتھ با الف با نظر آ رہا ہے نا آپ لوگوں کو، تو یہ اصلی اس کی شکل یہ والی ہے، ٹھیک ہے. تو اس کو ہم لوگ 1 الف کے برابر لمبا کریں گے کیونکہ یہ 2 حرفی ہے، یعنی مد اصلی کی پہچان کیا ہے کہ وہ 2 حرفی ہوگا، ٹھیک. اور مد فرعی جو ہے وہ ہوگا 3 حرفی. مد فرعی 3 حرفی، جیسے یہ جیم ہے، تو جیم کی جو اصل شکل ہے اس کے ساتھ چھوٹی سی ریڈ کلر میں لکھی ہوئی ہے نا، تو آپ اس کو دیکھیں، جیم یا میم، جیم، تو جیم کی اصل شکل یہ ہے، ٹھیک ہے. تو یہاں تک کلیئر ہے؟ جی جلدی سے آپ لوگ چیٹ میں لکھ کے مجھے بتایا کریں، جلدی جلدی. یہاں تک کلیئر ہے؟ اوکے، صرف ایک بندہ کلیئر ہے، باقی جی چلیں آگے ہم دیکھتے ہیں، آگے چلیں. ہیرا جی آگے چلیں. جی تو یہ ہم نے پڑھا تھا ترتیل. ترتیل کیا ہے؟ تجوید الحروف اور معرفت الوقوف. نیکسٹ ہم نے اب تجوید الحروف کو ہم لیں گے، ٹھیک ہے. ترتیل کے بعد آ جاتا ہے تجوید الحروف. تجوید الحروف سے کیا مراد ہے؟ مخارج الحروف اور صفات الحروف، یعنی ترتیل کے 2 پارٹس اور پھر اس میں سے پہلا جو ہے تجوید الحروف، اس کے آگے 2 پارٹس. پہلا ہے مخارج، یعنی نکلنے کی جگہ، معلوم ہو کہ نکلتا کہاں سے ہے. اور دوسرا ہے صفات، یعنی حروف کی کیفیت، کہ وہ کیسے ادا ہوگا، کیا اس کی کیفیت ہوگی، اس کو ہم کہیں گے صفات، ٹھیک ہے. تو آج ہم دیکھیں گے مخارج. نیکسٹ چلیں، ہم آج دیکھتے ہیں مخارج، ٹھیک ہے. تو مخارج کو دیکھنے سے پہلے نا ہم یہ جان لیں کہ کل حروف جو ہیں وہ ہیں 29. جو حروف ہجا ہم ابھی دیکھا ہے نا ہم نے سٹارٹ میں، وہ ہیں 29 حروف. 29 حروف ہیں اور 17 مخارج ہیں. 29 حروف اور 17 مخارج، ٹھیک. تو جو اصول مخارج ہے نا وہ مین جو ہیں وہ 5 ہیں. یہ آپ لوگوں کو سکرین شو ہو رہی ہے نا، اصول مخارج مین 5 ہیں، یعنی جو اس کا جس پہ یہ ساری بنیاد ہے نا وہ 5 ہی ہیں: جوف، حلق، لسان، شفتان اور خیشوم، ٹھیک ہے. جوف کا 1 مخرج اور 3 حروف ہیں. حلق کے 3 مخرج اور 6 حروف. لسان کے 10 مخارج ہوں گے اور 18 حروف ہوں گے. شفتان کے 2 مخارج اور 4 حروف. اور خیشوم کا 1 مخرج اور 0 حروف. یعنی اس میں ہم یہاں آواز جائے گی، مخرج اس کا ہے لیکن اس کا کوئی حرف نہیں ہوتا، اس کی صرف ساؤنڈنگ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، آواز ہوتی ہے. جی تو اب سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں جوف. آگے چلیں، میرے خیال آپ کے پاس سلائیڈ دوسری آئی ہے. نیکسٹ چلیں ہیرا، چلیں پیچھے رہنے دیں پھر. جوف، تو جوف جو ہے نا، جوف کا 1 مخرج اور 3 حروف ہیں. تو جوف کہتے کس کو ہیں؟
جوف کہتے ہیں منہ سے حلق تک. یہ آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے نا, یہ شیپ اس کی دیکھیں غور سے. منہ سے حلق تک کا جو درمیانی حصہ ہوتا ہے نا, اس کو, جو خالی حصہ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں جوف. ٹھیک, اس کا ایک مخرج اور 3 حروف. یہ حروف ادا ہوں گے جب ان پہ کنڈیشن آئے گی جوف والی. ٹھیک ہے, جب یہ حروف مدہ ہوں گے تو تب یہ مخرج بنے گا. جب یہ حروف مدہ ہوں گے تو تب یہ مخرج بنے گا. ٹھیک ہے, تو کون سے حروف ہیں؟ الف, یا مدہ اور واو مدہ. ٹھیک, اس کو آپ یہ نہیں کہیں گے کہ الف واو اور یا. واو مدہ یا مدہ ساتھ میں لازمی لانا ضروری ہے, کیونکہ واو اور یا جو ہے نا یہ 2 دفعہ استعمال ہوں گے. واو اور یا کی 2 حالتیں ہیں, ایک مدہ اور ایک لین. تو اس لیے جوف کے جب آپ مخرج بتائیں گے تو آپ واو مدہ یا مدہ لازمی بولیں گے. ٹھیک ہے, واو مدہ اور یا مدہ لازمی طور پہ آپ لوگ اس کو بولیں گے, پھر پتہ چلے گا کہ یہ حروف جو ہیں وہ حروف مدہ ہیں. ٹھیک, تو اب الف مدہ, واو مدہ اور یا مدہ, یہ آپ لوگوں کو کیسے پتا چلے گا کہ یہ الف مدہ ہے, یہ واو مدہ ہے اور یا مدہ ہے؟ آپ دیکھیں گے کہ الف سے پہلے ہمیشہ زبر ہوگی. الف سے پہلے ہمیشہ زبر ہوگی. ہیرا جی, کیا یہ وائٹ بورڈ بھی شیئر نہیں ہو سکے گا؟ یعنی میں اگر شیئر کروں, کیونکہ پینسل میں یوز کروں. جی اس پہ آپشن تو ہے شیئرنگ کی, تو آپ مجھے الاؤ کریں, میں دیکھتی. یہ نا تجوید کی کلاس تو مجھے لگتا ہے پھر زوم پہ ہی ہونی چاہیے, کیونکہ اس میں پینسل کی ضرورت بہت زیادہ ہے ویسے سمجھانا, اور ویسے جب وہ ہوتا ہے نا تو سامنے زیادہ ایزی سمجھ آتی ہے. اس میں وائٹ بورڈ کی آپشن ہے, میں چیک کر لوں گی, پھر نیکسٹ ٹائم سے آپ کے لیے اس کو انیبل کر دوں گی انشاءاللہ. وائٹ بورڈ میں نے یوز کیا تھا, وائٹ بورڈ تو یوز ہو جاتا ہے, لیکن یہ ہے کہ اگر میں ہوں گی. چلیں ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ نہیں. ٹھیک ہے, تو آپ دیکھیں الف خالی سے پہلے زبر. آپ الف کو کبھی بھی نہیں کہیں گے کہ الف ساکن. وائٹ بورڈ آ گیا ہے تو میں آپ کو ہوسٹ بنا دیتی ہوں, پھر آپ یوز کر لیں. جی جی بنا دیں, تو بہت مہربانی. چلیں آپ ٹرائی کیجئے. جی یہ دیکھیں اسکرین شو ہو رہی ہے آپ لوگوں کو. ہمیشہ نا با کے ساتھ جب الف لگے گا تو آپ کہیں گے الف خالی سے پہلے زبر. یہ نہیں کہیں گے کہ الف ساکن سے پہلے زبر, کیونکہ عموماً لوگ جو ہے نا وہ یہی کہہ دیتے ہیں کہ الف ساکن سے پہلے زبر. اسٹوڈنٹس جب یہ بولتے ہیں تو یہ غلط ہو جاتا ہے, کیونکہ الف جو ہے وہ جب ساکن ہوگا, الف پہ کوئی حرکت آئے گی یا جزم آئے گی یا کچھ بھی آئے گا تو وہ الف نہیں, وہ حمزہ بن جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو وہ حمزہ ہوگا. ابھی آپ دیکھیں, آپ لوگوں کو سکرین شیئر ہو رہی ہے نا, تو آپ کہیں گے الف خالی سے پہلے زبر. ٹھیک ہے, الف مدہ, اور اس کے بعد یا ساکن سے پہلے حرف پر زیر ہو. یا ساکن سے پہلے زیر تو یا مدہ, اور واو ساکن سے پہلے پیش واو مدہ. ٹھیک ہے, الف ساکن سے پہلے زبر الف مدہ, یا ساکن سے پہلے زیر یا مدہ, اور واو ساکن سے پہلے پیش واو مدہ. تو یہ حروف سارے ہو گئے حروف مدہ. حروف مدہ کو کتنا کھینچیں گے, اس کی مقدار کیا ہوگی, 1 الف کے برابر. ٹھیک ہے,
ایک الف یا 2 حرکات کے برابر ہم اس کو کھینچ کے پڑھیں گے. ٹھیک ہے. تو اگر آپ لوگ بچوں کو پڑھا رہے ہیں نا، اسٹوڈنٹس کو، کیونکہ ہم لوگوں نے صرف سیکھنا نہیں، ہم نے سکھانا بھی آگے. آپ لوگوں کا ورک پہلے دن سے اسٹارٹ ہو جاتا ہے کہ آپ لوگ نیکسٹ بچوں کو پڑھائیں، کسی ایک کو پڑھائیں. ٹھیک ہے. یہ آپ لوگوں کی سمجھے اسائنمنٹ کا حصہ ہے کہ آپ نے کتنے لوگوں کو پڑھایا ہے. ٹھیک ہے. تو ابھی آپ دیکھیں بچوں کو جب یہ چیز پڑھا رہے ہوتے ہیں نا، بچوں کو سمجھ نہیں آتی، الف مدہ واو مدہ یا مدہ، وہ بھول جاتے ہیں اس کو. تو آپ دیکھیں، آپ ان کو بتائیں کہ ایک ہے، ٹھہرے، ایک ہے واو، ایک ہے الف اور ایک ہے یا. ٹھیک ہے. زبر، زیر اور پیش. ٹھیک. تو ان کو ان جیسے حروف سے ملانا ہے. ٹھیک ہے. جو جس کی شیپ کا ہے نا، اس کو اس کے ساتھ ملا دیں، اس کے ساتھ میچ کر دیں، تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ یہ کون سا حروف ہے. ٹھیک ہے. تو اب دیکھیں، یا ہمیشہ آپ دیکھیں گے حروف کے یا نیچے ہی آتی ہے. جیسے میں لکھتی ہوں الذی. ٹھیک ہے. الذی لکھا. یا کہہ لیں علیم، تو علیم میں یا ہمیشہ نیچے ہی ہوگی. ٹھیک ہے. تو یا کی شیپ ہوگی زیر. واؤ پیش جو ہے وہ واؤ جیسا ہے، تو یہ ہو گئی. تو زبر جو ہے وہ الف اوپر، تو اوپر ہوگی. ٹھیک ہے. بچوں کو ہم ایسے یاد کرائیں گے. اوکے. تو الف مدہ، واؤ مدہ، یا مدہ، تو یہ ہوگے. اس الف مدہ جب ادا کریں گے نا، تو ہونٹ آپ کے ایٹومیٹکلی اوپر کو اٹھے گا. جیسے با زبر با، با زبر با، با زبر با. ٹھیک ہے. ایسے ہی جب آپ واؤ مدہ کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے ہونٹ گول ہوں گے. جیسے با پیش بو، ہونٹ ہو رہے ہیں نا، ساتھ ساتھ پریکٹس کریں آپ بھی. با پیش بو. ٹھیک ہے. اسی طرح جب آپ یائے مدہ ادا کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ وہ ہونٹ جو ہے نا نیچے کی طرف مائل ہوں گے. با زیر بی، نیچے کی طرف آ رہے ہیں نا. با زیر بی، با بو بی. ٹھیک ہے. اب آپ لوگ اس کو اگر یہ جو 3 حروف ہیں، حروف مدہ، اگر آپ لوگ اس کو صحیح کر لیں نا، تو آپ یقین کریں آپ کا لہجہ بھی بن جائے گا، آپ کی ساری جو سچویشن ہے سب ٹھیک ہو جائے گا، حروف صحیح سے پڑھنا آ جائے گا. ٹھیک ہے جی. تو اب آگے ہم چلتے ہیں. یہ تھے حروف مدہ. حروف مدہ کے اور بھی نام ہیں. ان کو حروف ہوائیہ بھی بولتے ہیں، کیونکہ یہ ہوا میں ہی ہوتے ہیں. آپ دیکھیں گے، آپ ادا کر کے دیکھیں، با بو بی، با بو بی، تو یہ منہ میں ہوا میں ہی ہیں. ان کو حروف مدیہ بھی کہتے ہیں، حروف جوفیہ بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. حروف جوفیہ بھی کہتے ہیں. جی. تو اب ہم دیکھتے ہیں، یہ سکرین آپ لوگوں کو شیئر ہو رہی ہے؟ مجھے کوئی بول کے بتائے. نہیں ہو رہی؟ نہیں ہو رہی. چلیں ہیرا جی، اب آپ دوبارہ آ جائیں. آپ کو سکرین شیئر کرنی پڑے گی پھر، کیونکہ یہ ٹیب پہ ہو ہی نہیں رہی سکرین شیئر. اللہ اکبر. چلیں ہم نیکسٹ کریں گے انشاءاللہ کہ یہ والی کلاس جو ہے زوم پہ لے لی جائے، اگر سکرین شیئرنگ نہ آئے تو. ادروائز کوشش کروں گی سیکھنے کی. چلیں نیکسٹ چلے. یہ تھے جوف، جو پہلا اصول مخارج ہے ہم نے اس کو پڑھا. ٹھیک ہے. آگے آتے ہیں حلق. حلق کہتے ہیں گلے کو. گلے کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ حلق. ٹھیک ہے. حلق کے بھی آگے 3 پارٹ ہیں. حلق کے بھی 3 حصے ہیں. اقصائے حلق، ٹھیک ہے، ادنائے حلق اور وسط حلق.
اقصا، وسط اور ادنا. ٹھیک، یہ اسکرین آپ لوگوں کو شو ہو رہی ہے نا. تو اس میں آپ دیکھیں یہ 3 پارٹ ہیں اس کے. اقصا، اقصا کہتے ہیں دور کو، اقصا دور کو کہتے ہیں. جیسے قرآن پاک میں بھی ہے نا وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ، کہ دور کنارے سے آیا وہ آدمی. تو اقصا دور کو کہتے ہیں، دور کو بولتے ہیں. حلق گلا، یعنی آپ اس کو ایسے کہیں گے کہ اقصائے حلق، حلق کا وہ حصہ جو زبان سے دور ہو. یعنی لسان کے اعتبار سے حلق کا جو آخری حصہ ہے نا اس کو کہیں گے اقصائے حلق. سینے کی جانب قریب ہے اور زبان سے دور ہے. تو اس کے مخرج 2 ہیں، حمزہ ہا، حمزہ ہا. ٹھیک ہے، آپ دیکھیں آپ یہاں لاسٹ میں گلے کے آخر میں ذرا ہاتھ رکھیں اور ہاتھ رکھ کے یہی 2 حروف ادا کریں، حمزہ ہا. آپ کو ہلکی سی وائبریٹ سنائی دے گی، آپ کو ہاتھ کو نا فیل ہوگا وائبریٹ. تو ابھی پریکٹس کریں، حمزہ ہا. ٹھیک ہے، وائبریٹ سی ہو رہی ہے نا، تو وہ کیا ہے؟ وہ اقصائی حلق ہے. اقصائی حلق سے 2 حروف حمزہ اور ہا. آگے آ گیا ہے وسط حلق. وسط کہتے ہیں درمیان کو. تو درمیان کس کے؟ یعنی اقصا اور ادنا کے جو درمیان والا حصہ ہے نا اس کو کہیں گے وسط حلق. وسط حلق ہے، اس سے بھی 2 حروف ادا ہوں گے، عین اور ہا، عین اور ہا. ٹھیک ہے، اور یہ حروف جو ہے نا یہ ہمارے ہندوستان کے اندر، ہمارے پاک و ہند برصغیر کے اندر نا یہ 2 حروف نکالنے بہت مشکل ہیں. پاکستان کے اندر بھی بہت مشکل ہے. ہماری مشکل ہے لیکن مشکل اتنے نہیں ہیں. آپ لوگ کسی چیز کو جب اپنے اوپر سوار کر لو گے نا کہ مشکل مشکل مشکل، آپ لوگوں کو آئے گا نہیں. پہلے تو مائنڈ یہ سیٹ کیا کریں گے یہ تو بہت آسان ہے، بہت ایزی ہے. تو انشاءاللہ دیکھیں آپ لوگوں کو کیسے آتا ہے. ٹھیک ہے، تو ابھی آ گیا ادنا حلق. ادنا، ادنا سے ہی دنیا ہے. تو دنیا کو دنیا کس لیے کہتے ہیں؟ کیونکہ یہ آخرت سے سب سے زیادہ قریب ہے یہ دنیا. ٹھیک ہے، تو ادنا یعنی حلق کا منہ کی جانب، جو منہ کے قریب، زبان کے قریب حصہ ہے نا اس کو کہیں گے ادنا حلق. ٹھیک ہے، گلے سے دور زبان کے قریب حصہ ادنا حلق. اور ان سارے حروف کے مجموعے کو کہتے ہیں حروف حلقی. کیا کہتے ہیں؟ حروف حلقی. ٹھیک ہے، تو ابھی میں پریکٹس کرواتی ہوں آپ لوگوں کو، آپ لوگ اس کو دیکھیں. ابھی یہ جو ریڈ آپ لوگوں کو نظر آیا نا یہ ہے تو اس کا اظہار کا مینشن کیا ہوا ہے. قاعدے میں ہم انشاءاللہ پڑھیں جا کے، لیکن یہاں پہ ہم لوگ اظہار کو نہیں دیکھیں گے، ہم صرف جو حروف ہے نا حلق کے ہم ان کو پڑھیں گے. ٹھیک ہے، تو ابھی میں پریکٹس کرا رہی ہوں، آپ لوگ دیکھیں اور لاسٹ میں نے آپ لوگوں سے بھی کروانی ہوں. ٹھیک ہے، کسی کو بھی کہہ سکتی ہوں کہ پڑھے وہ. تو دیکھ، من علم، من حکمت، من خوف، عذابا علیما، قرآنا عجبا، قرضا حسنا، حسنا، نارا خالدا، عذاب علیم. ٹھیک ہے، نیکسٹ چلیں. ہیرا جی نیکسٹ چلیں. ہیرا جی آپ ہی اپنی سکرین شیئر کریں اور میں آپ کو ایک کام دیتی ہوں وہ کریں آپ. پہلے ان کو اس کی تھوڑی پریکٹس ہو جائے. آپ دیکھیں کہ سوری وائٹ بورڈ کہنا تھا میں نے آپ کو. جب ہم اب سب سے آپ لوگ کہیں گے کہ اس کو ادا کرنے کا طریقہ کیسے ہم ادا کرنا سیکھیں گے، تو آپ ایسا کریں گے اس کے ساتھ حمزہ لگائیں گے. چلیں اپنی اپنی کاپی پہ کر لیں. ٹھیک ہے، ہیرا جی رہنے دیں، آپ اپنی اپنی کاپی پہ حمزہ لکھیں، حمزہ پہ زبر دیں، زیر دے، پیش دے، کچھ بھی دے لیں، اس کے ساتھ ان حروف میں سے حرف لکھیں. ٹھیک ہے، اب ہم کہتے ہیں عین اور حا کا ہم نے نکالنا ہے، یا ہم کہہ رہے ہیں کہ غین اور خوا کا نکالنا ہے. تو آپ دیکھیں حمزہ زبر ہا، آ، یہ آپ لوگوں کے لیے آسان ہوگا. ٹھیک ہے، حمزہ زبر ہا، آ، ایک دفعہ خود بھی ریپیٹ کریں، حمزہ زبر ہا، آ. ٹھیک ہے، اسی طرح حمزہ زبر ہا، آ، ایک ہے آ، ایک ہے آ.
ٹھیک ہے، تو سمجھ آ رہا ہے؟ جی آپ یوز کر لیں وائٹ بورڈ. چلیں ٹھیک ہے، اوکے. جی حمزہ زبر ہاں آ، ٹھیک ہے، یہ ہے آ اور ایک ہے حمزہ زبر ہا آ. ہمارے ہاں عموماً اس ہا کو اس ہا سے ملا کے ہی پڑھتے ہیں. یہ ہا تو بہت کم لوگ پڑھتے ہیں، یہی پڑھتے ہیں سارے. آ آ، فرق نظر آ رہا ہے نا؟ آ آ آ آ. آپ لوگ ریپیٹ کریں ایک دفعہ. حمزہ زبر ہا آ، حمزہ زبر ہا آ. ٹھیک ہے، ایسے ہی خو لگا لیں. حمزہ زبر خوا آخ آخ. ٹھیک ہے، آپ خود دیکھیں گے کہ یہ واقعی ادنا حلق سے ادا ہو رہا ہے. آپ کو نکلنے کی ساؤنڈنگ نظر آئے گی. آخ آگے سے بالکل قریب جو لاسٹ والا وہی ہے، وہیں سے یہ ادا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ لوگوں نے اس کی پریکٹس کرنی ہے. اب آتے ہیں ہم زبان کی طرف. زبان میں یہیں پہ بنا لیتی ہوں. ہیرا جی آپ رہنے تھے، ٹھیک ہے، اس کو نہ شیئر کریں، بعد میں ان لوگوں کو سکرین دکھا دوں گی تو اور سمجھ آ جائے گی. ٹھیک ہے، لسان. لسان جو ہے نا، جس طرح لسان باقی معاملات میں بھی مشکل کا سبب بنتی ہے، اور سب سے زیادہ لوگ جہنم میں اسی لسان کی وجہ سے جائیں گے. یہ جو زبان ہے اسی کی وجہ سے. ٹھیک ہے، تو یہ جو لسان ہے نا، اس سے جیسے ہی مشکل ہے معاملات میں، ایسے ہی تجوید میں بھی لسان کا بہت بڑا کام ہے. ٹھیک ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے گرد باڑیں لگائی ہوئی ہیں، دانتوں کی، پھر اس کے بعد ہونٹوں کی 2 باڑیں لگا دی ہیں اس کے گرد. تو لسان جو ہے، اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ یہ جو مخارج ہیں، حروف ہیں، آپ کو بغیر رٹے یاد ہو جائیں، تو پہلے آپ اس لسان کی پارٹیشن کریں گے. تیار ہیں آپ لوگ کرنے کے لیے؟ ٹھیک ہے، لسان کے 5 حصے ہیں. لسان کے کتنے حصے ہیں؟ 5 حصے. ٹھیک ہے، 5 حصے ہیں لسان کے. پہلا یہ والا حصہ، اس کو کہیں گے اقصی لسان. کیا کہیں گے؟ اقصی لسان. ٹھیک ہے، پھر یہ والا حصہ درمیان والا، اس کو بولیں گے وسط لسان. ٹھیک، پھر ہے یہ والی چیز جو تھک ہے، سخت. ٹھیک، اس کو بولیں گے حافۃ اللسان، موٹی سائڈ. حافہ کہتے ہیں موٹی سائڈ کو، جو زبان کی موٹی سائڈ ہوتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ حافۃ اللسان. یہ دونوں سائڈوں کو حافۃ اللسان کہیں گے. پھر یہ والا جو حصہ ہے نا، یہ ہے تو سارا ہی طرف اللسان، اس کو سارے کو بھی طرف اللسان بولتے ہیں، لیکن اس کا یہ والا جو حصہ ہے، اس کا بھی ایک نام ہے. پہلے اس کو دیکھ لیں. اس کو کہیں گے طرف اللسان. کیا کہیں گے؟ طرف اللسان. طرف اللسان یعنی باریک سائٹ، زبان کی باریک سائٹ. ٹھیک ہے، اب یہ جو زبان کی ٹپ ہے نا، ٹپ، اس کو کہتے ہیں رأس اللسان. سر، سرا جیسے بولتے ہیں نا، زبان کا سرا، زبان کی ٹپ، اس کو کہتے ہیں رأس اللسان. ٹھیک ہے، اب سمجھ آ گئی. یہ پارٹ پہلا کیا ہے؟ اقصی لسان. ٹھیک، اقصی لسان ہم نے دیکھا. پھر درمیان میں کیا ہے؟ وسط لسان. پھر یہ اور یہ والی سائڈ جو ہے، یہ زبان کی موٹی سائڈیں دونوں طرف کی، اس کو کہتے ہیں حافۃ اللسان. ٹھیک ہے، اس کے بعد یہ والی جو سائڈ ہے، اس کو بولتے ہیں طرف اللسان یعنی باریک سائڈ. ٹھیک ہے، اور شروع میں یہ جو ہے ٹپ زبان کی، اس کو بولیں گے رأس اللسان. کلیئر؟ جی آپ لوگ مجھے بتائیں جلدی سے، کلیئر ہے؟ چیٹ میں بتائیں. جی موجود بھی ہیں؟ اوکے، ماشاء اللہ. طیبہ، زینب تیز ہے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک. جی یہاں تک کلیئر ہے آپ لوگوں کو لسان کے پارٹ؟ ٹھیک ہے، اب ایک بات اور سمجھ لیں کہ اس لسان کو نا سمجھنے کے لیے دانتوں کو سمجھنا بھی ضروری ہے.
اس لسان کو سمجھنے کے لیے دانتوں کو سمجھنا بھی ضروری ہے. تو آپ میں سے جلدی جلدی مجھے رسپانس کریں کہ دانت کتنے ہیں. جلدی سے جلدی جلدی لکھ کے بتائیں چیٹ میں. یہ میں دیکھ رہی ہوں جو جواب دے رہے ہیں ان کے میں نے نمبر مارک کرنے ہیں اسائنمنٹ میں. اوکے جلدی. طیبہ 32 سوری میں نے بول دیا. یہ کون ہے؟ عصمت کے 2 دانت ہیں. اللہ اکبر. اوکے جی 32 واقعی دانت 32 ہی ہیں. کہتے ہیں نا 32 کے 32 توڑ دیں گے. عصمت اللہ اکبر. یہ ذرا نا عصمت آپ مجھے نا آج میرر کے آگے کھڑے ہو کے پھر ذرا چیک کر کے بتائیے گا آپ کے دانت کتنے ہیں. ٹھیک ہے آپ کے 29 دانت ہیں باقی سب کے 32 ہوتے ہیں. عصمت کے 29 ہیں. تو اب عصمت آپ کو دانت پڑھانے کے لیے پھر کیا کرنا پڑے گا؟ مجھے لگتا ہے عصمت کے عقل دار نہیں آئی ابھی. ایسے ہی ہے. اچھا آپ کے 29 ہیں. واللہ چلیں جی. اب دیکھیں دانتوں کو سمجھنا بھی ضروری ہے. ٹھیک ہے دانت دیکھیں یہ اسکرین شیئر ہو رہی ہے نا آپ لوگوں کو. تو دانتوں میں سب سے پہلے یہ جو سامنے والے 2 دانت ہیں یہ سامنے والے 2 اس کو کہتے ہیں ثنایا. اسنان سے. ٹھیک ہے ثنایا علیہ اس لیے لکھا ہے کہ اوپر والے 2 دانت. ٹھیک ہے اوپر والے 2 دانتوں کو ثنایا علیہ کہتے ہیں نیچے والے کو ثنایا سفلا. ٹھیک اور اس کے بالکل بغل میں دائیں بائیں 2 دانت ہیں ان کو کہتے ہیں ربائی. ربائی کیوں کہتے ہیں؟ ربو سے اربع سے ربائی یعنی 2 اوپر 2 نیچے 4 ہو گئے تو یہ ہو گئے ربائی. ٹھیک ہے اس کے ساتھ جو ہیں ان کو بولتے ہیں انیاب. کیا بولتے ہیں؟ انیاب. انیاب بولتے ہیں. تو یہ جو انیاب ہے نا اس کا مطلب ہوتا ہے چیرنے پھاڑنے والے یعنی نوچنے والے جو دانت ہیں. آپ دیکھیں گے آپ ایپل وغیرہ ہی لے لو کوئی فروٹ آپ جب اس کو بائٹ کرنے لگتے ہیں تو آپ سامنے والے دانتوں سے نہیں کرتے. اوکے طیبہ آپ دیکھیں گے کہ سامنے والے دانتوں سے وہ نہیں کرتے. آپ ہمیشہ سائڈ سے اس کو لیتے ہیں. ٹھیک ہے تو اسی طرح یہ جو انیاب ہے ان کا مطلب ہی آپ دیکھیں گے آپ میرر میں دیکھیں تھوڑا سا نکیلا بھی ہوتا ہے ہلکا سا. تو وہ اسی وجہ سے ہے کیونکہ اس سے ہم نوچتے ہیں پکڑتے ہیں چیرتے پھاڑتے ہیں چیز کوئی بھی اس کو بائٹ لینے کے لیے تو وہ انیاب ہے. ٹھیک ہے تو دانت جو ہے نا دانت یہ 12 دانت ہیں. ٹھیک پہلے تو بات یہ کلیئر کریں 6 اوپر والے 6 نیچے والے یہ ہو گئے 12 دانت. 2 ثنایا علیہ سفلا 4 ربائی کے 2 اوپر 2 نیچے کتنے ہو گئے 8. پھر انیاب جو ہے 2 اوپر اور 2 نیچے کتنے ہو گئے 12. دانت کتنے ہیں 12 اور باقی جو ہیں وہ داڑیں ہیں. ٹھیک ویسے تو سب کے لیے ہم دانت ہی بولتے ہیں لیکن باقی داڑیں ہیں. اب انیاب کے جو ساتھ والی داڑ ہے نا نظر آ رہی ہے آپ کو ساتھ والی داڑ اس کو بولتے ہیں زواحق. زواحق زحق سے یعنی آپ دیکھیں گے جب مسکرائیں گے تو یہ زواحق نظر آئے گی. ٹھیک ہے زواحق نظر آئے گی آپ کو. اور اس کے ساتھ جو 3 ہیں داڑیں 3 داڑیں ان کو بولتے ہیں تواحن. تواحن. ٹھیک تحن کی جمع ہے. یہ داڑیں جو ہوتی ہیں نا 3 لیفٹ رائٹ اوپر نیچے یہ تواحن یعنی ان کو کہتے ہیں پیسنے والی داڑیں جس سے یعنی انیاب چیز پکڑتا ہے. ٹھیک ہے اس کو چیرتا پھاڑتا ہے اور اس کو پیسنے کے لیے گرینڈ کرنے کے لیے آگے داڑوں میں بھیج دیتا ہے. یہ والی جو تواحن ہے اس میں چیز گرینڈ ہو جاتی ہے پیسی جاتی ہے. ٹھیک ہے اسی طرح عرب کے اندر طحان کہتے ہیں آٹا پیسنے والے کو. کیوں وہ آٹا پیستا ہے. ٹھیک ہے تو اب جو لاسٹ میں جس کو ہم کہتے ہیں عقل داڑ لاسٹ میں جو داڑ ہے نا اس کو بولتے ہیں نواجز. نواجز ناجزت ان کی جمع ہے. تو جب انسان عقل شعور کو پہنچتا ہے تو یہ والی داڑ ہوتی ہے نواجز. ٹھیک ہے
جیسے حدیث کے اندر بھی آیا نا، حتی بدت نواجزہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے تو آپ کی داڑیں، یعنی یہاں تک عقل داڑ تک، داڑ کبھی کبھی اتنا اگر مسکرا لیا جائے تو کوئی اس میں مسئلہ نہیں، یعنی عقل داڑ نواجز بھی ظاہر ہوگی، داڑیں ظاہر ہوگی، ٹھیک ہے۔ اب داڑوں کے مجموعے کو کیا کہتے ہیں؟ اضراس۔ کیا کہتے ہیں؟ اضراس۔ داڑوں کے مجموعے کو اضراس کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ تو تھی ان کی پارٹیشن، ان کے نام۔ اب آپ لوگ ان کے نیم یاد کریں گے سارے، ایسے ہی پارٹیشن کریں گے آپ لوگ نا۔ یہ والا جو ہوم ورک آپ لوگوں کو ملے گا، آپ کو رجسٹر پہ بھی لکھ سکتے ہیں، اور اگر کوئی ایسے چارٹ بنا کے سینڈ کرنا چاہے تو وہ چارٹ بنا کے بھی سینڈ کرے گا۔ تو پہلے سب سے ان کو آپ لوگ رٹا نہیں لگانا، پہلی بات رٹا نہیں لگانا، ٹھیک ہے۔ اس کو سمجھ کے پڑھنا ہے، اس کو ایسے پارٹیشن کر کے آپ زبان کو پارٹیشن کریں، پھر دانتوں کی کریں، تو پھر آپ لوگ اس کو سمجھ سکیں گے، ٹھیک ہے۔ اب آگے ان کا تعلق بھی ایک دوسرے کے ساتھ آج ہی کلیئر کر لیا جائے یا نیکسٹ پہ رکھ لیں؟ نہیں ابھی پیچھے رہے ہیرا، یہ لاسٹ ہے، ٹھیک ہے۔ بتائیں، کوئی بولے گا؟ جی جی جلدی سے رپلائی کریں کہ ان کی تعلق جو ہے نیکسٹ کلاس میں کر لیں، چلیں ٹھیک ہے، کیونکہ ان دانتوں کا، داڑوں کا تعلق ہم پڑھیں گے تو ہمیں پتا چلے گا، آگے پھر ہمارے لیے انشاءاللہ آسانی ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو الحمدللہ ہم لوگوں نے یہاں تک کیا ہے۔ مخارج جو ہے نا، یہ مخارج یہ سب سے مین ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی آگے چل ہیرا، سٹارٹ میں آ جائیں قاعدے کے فرسٹ پیج پہ، جو ہم لوگوں نے حروف تہجی جو ہے نا، حروف ہجا، قاعدہ شیئر کرنا ہے یا یہیں نہیں سے ہی؟ قاعدہ رہنے دے، بس حروف ہجا کر لیں، جی یہ والا بس۔ اب یہ دیکھیں، قاعدہ ہم پڑھیں گے وصلن۔ آپ کہیں گی کہ باجی وصلن کیوں پڑھنا ہے؟ وقفن بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، بٹ وصلن پڑھنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں پتا چل جاتا ہے کہ کن حروف کو لمبا کرنا ہے، کن حروف کو چھوٹا کرنا ہے۔ ہم انشاءاللہ قاعدے کے ساتھ قرآن پاک بھی شروع کریں گے۔ سب سے پہلے یہ جو حروف تہجی کے حروف ہیں، ان کو ہم، وصلن کا مطلب ہوتا ہے ملا کے پڑھنا، ٹھیک ہے، ملا کے پڑھنا، اور وقفن کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک ایک حرف کے ساتھ پڑھنا۔ جیسے ہمارے عموماً بچوں کو پڑھاتے ہیں نا، ہم پڑھاتے ہیں ہمارے الف با تا، زیادہ لمبا کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ با تا سا، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ یا تو ہم بہت چھوٹا کر دیتے ہیں یا پھر اس کو زیادہ لمبا کر دیتے ہیں۔ تو ہم نے ایسے نہیں پڑھنا، ہم نے وصلن پڑھیں گے، اس سے آپ لوگوں کو، یعنی ملا کے حروف پڑھیں گے، اس سے آپ لوگوں کو یہ پتا چلے گا کہ حرف کس حرف کو لمبا کرنا ہے، کس حرف کو، کیونکہ قرآن ہم وصلن پڑھتے ہیں نا، وقفن تو نہیں پڑھتے، یا وقفن پڑھتا ہے کوئی؟ جیسے ہم فار ایگزامپل سورہ فاتحہ ہے تو ہم اس کو پڑھتے ہیں الحمد للہ، ایسے تو نہیں پڑھتے، ہم پڑھے ہوتے ہیں الحمد للہ رب العالمین، اس کو ہم وصلن پڑھیں۔ تو ہم نے قرآن بھی وصلن پڑھنا ہے، تو اس لیے ہم کوشش کریں گے کہ قاعدہ بھی ہمیں وصلن پڑھنا آئے، ٹھیک ہے۔ قاعدے کی ریکارڈنگ جو ہے وہ میں آپ لوگوں کو سینڈ کر دیا کروں گی انشاءاللہ، گروپ میں ریکارڈنگ بھی سینڈ کروں گی، اور آج ہم نے جو حروف مدہ پڑھے ہیں نا، اس کی ریکارڈنگ بھی سینڈ کروں گی، تاکہ آپ لوگ پریکٹس کریں۔ آپ لوگوں نے ہر ایک نے تقریباً 10 ٹائم، ایک ایک کو 10 ٹائم آپ لوگوں نے انشاءاللہ اس کو پہلے سننا ہے، پھر آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ سنیں آپ، چلو 5 ٹائم سن لیں یا 2 3 4 سننے میں نہیں کہوں گی، لیکن پڑھنا آپ لوگوں نے 10 ٹائم ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر 2، آپ لوگ مجھے، میں ڈیلی اٹینڈنس میں میں بھیجا کروں گی آپ لوگوں کو، آپ لوگ پوچھا کروں گی کہ کس نے کتنی دفعہ پڑھا ہے اور کس کو پڑھایا ہے، پڑھانا لازمی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ لوگ یہ نہ کہ مجھے تو آتا نہیں ہے باجی، تو آپ کو آتا نہیں، آپ لوگ آج سے پڑھائیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے، تو پڑھائیں گے انشاءاللہ، تیار ہیں؟ کوئی ایک بچہ پکڑ لو، کسی کو پکڑ لو، کوئی امی کو کہہ دو، کسی کو کہہ دو کہ آ جائیں، ہم قرآن کو درست کریں گے انشاءاللہ۔
تو ہم ابھی پڑھنا سٹارٹ لے لیں گے. ٹھیک ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. مفرد حروف بلا ترتیب. ٹھیک ہے. الف الف ہمیشہ اکیلا رہے گا. آپ دیکھیں گے جب آپ ان کے پارٹ بنا لیں گے نا تو آپ لوگوں کے لیے اور ایزی ہو جائے گا. ٹھیک ہے. ابھی میں با تا سا 3 ہے، پھر آگے جیم ہا خوا 3 ہے. ٹھیک ہے. ایسے چلیں میں پڑھتی ہوں. دیکھیں الف با تا سا جیم ہا خو. جیم کو زیادہ لمبا کیوں کیا؟ کیونکہ آپ لوگ دیکھیں اس کے 3 حرف ہیں، جیم یا میم. نیچے دیکھیں جیم ہا خو. ہمارے عموماً خو کو خا پڑھتے ہیں، خا. یہ خا نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ ہم آگے انشاءاللہ صفات پڑھیں گے نا تو اس میں آپ لوگوں کو اور کلیئر ہوگا کہ کون سا حرف کتنا پر پڑھنا ہے اور کیسے پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. ہمارے عموماً اس کو غین کو غین پڑھتے ہیں اور خو کو خا پڑھتے ہیں. تو یہ خا نہیں ہے، خو ہے. ٹھیک ہے. یہ جو جہاں سے وہ کرتے ہیں نا کیا کہتے ہیں غرارہ کرتے ہوئے جو ساؤنڈنگ نکلتی ہے نا تو وہی ساؤنڈنگ خو کی ہے. خو وہیں سے ادا ہوگا. ٹھیک ہے. دال زا رو زا رو زا. رو میں یہ تکرار لازمی آنی چاہیے. یہ والی جو ساؤنڈنگ ہے نا رو. ٹھیک ہے. یہ تکرار ہونی چاہیے. اور زا جو ہے یہ زا، یہ جو زی کی آواز ساؤنڈنگ آ رہی ہے نا آپ لوگوں کو، یہ جو سختی کے ساتھ نکلتی ہے یہ ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. زال ہمیشہ نرم ہوتا ہے. زال کا آپ دیکھیں گے کہ میں نے لام نہیں پڑھا. کیوں نہیں پڑھا؟ جب ہم وقفن پڑھیں گے تب ہم لام پڑھیں گے. جب وصلن پڑھیں گے تو زال کا جو لام جب آگے را اور لام ہو تو پھر وہ سکپ ہو جاتا ہے. وہ آگے ہم انشاءاللہ رولز میں پڑھیں گے. ابھی فی الحال آپ لوگوں نے بس اس کو پریکٹس کرنی ہے. ٹھیک ہے. سین شین صاد ضاد طا عین غین فا قاف کاف لام میم نون واو ہا. واو اس کو جیسے انگلش میں بولتے ہیں نا واو تو وہی ہے یہ. ٹھیک ہے. واو ہا حمزہ یا. ٹھیک ہے. میں اس کی انشاءاللہ ریکارڈنگ بھیج دوں گی اور پھر ہم وہ جو حروف مدہ بھی پڑھے ہیں ہم لوگوں نے اس کو ہم یہیں پہ تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں. جیسے با ہے، تا ہے، سا ہے. اس کو ہم پڑھیں گے. حروف مدہ کی ہے پریکٹس دیکھیں تو اس میں میں آپ کو ایک اور سینڈ کروں گی. اس میں ہے پھر وہ اس میں آپ دیکھ لیا کریں گے انشاءاللہ. تو اس کو میں آپ لوگوں کو ریکارڈنگ اس کی سینڈ کروں گی. اس کو ہم پڑھیں گے بابو بی. زیادہ لمبا بھی نہیں کرنا. بابو بی نہیں. بابو بی تاتوتی ساسوسی. ٹھیک ہے. چاہے اس میں پھر جیم آئے یا دال آئے لیکن حروف مدہ میں ہم اس کو بس ایک الف کے برابر کھینچ کے ہی پڑھیں گے. ٹھیک ہے. انڈرسٹینڈ؟ جی. کسی کا کوئی کوشچن ہو تو چلیں آپ میں سے مجھے ایک بندہ کون ایک بس 1%. چلیں بھائی طیبہ آپ اپنا مائک آن کریں. جی جی باجی. طیبہ آپ مجھے تجوید کی تعریف بتاؤ. تجوید
حروف کو ان کے مخارج اور صفات کے ساتھ ادا کرنا. اور ترتیل؟ ترتیل ہوا تجوید الحروفی و معرفت الوقوفی. ٹھیک، بارک اللہ فیک. تو آج ہم نے پڑھا ہے کہ قاعدہ کتنی چیزوں پہ مشتمل ہوتا ہے عصمت؟ جلدی 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 مائک آن کیا کریں. 3 بتائے تھے آپ نے. تین. تو آپ بس ایک بتائیں گی، باقی 2 نور بتائیں گی. پہلی کیا ہے؟ میم حروف، حرکات اور سکون. اوکے ٹھیک، ماشاء اللہ بارک اللہ فیک. یعنی آپ لوگ ایکٹیو بیٹھے ہیں الحمدللہ. اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ. اللہ کا شکر کیا کریں کہ اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے کہ ہم قرآن کو درست کرنے کے بارے میں سوچ بھی رہے ہیں اور ہم اس کی پریکٹس بھی کر رہے ہیں اور ہم اس کے لیے کوشش بھی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں نا، لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے تو میں اور زیادہ دوں گا. تو ابھی ہم نے سٹارٹنگ کی ہے تو ہم الحمدللہ اللہ کا شکر کرتے ہیں کہ ابھی ہم چاہے قرآن کے حروف ہجائی پڑھ رہے ہیں قاعدے کے، تو لیکن ہم شکر کریں گے. تو آپ دیکھیں گے جب ہم شکر کریں گے تو اللہ رب العزت ہمیں قرآن میں مہارت بھی دے دیں گے کہ ان لوگوں نے اتنا شکر کیا تو زیادہ ملے گا. تو زیادہ ہم انشاءاللہ قرآن میں مہارت کے ساتھ پڑھنا ہم انشاءاللہ لیں گے زیادہ. ٹھیک ہے الحمدللہ. آپ لوگ جب یہاں پہ آتی ہیں نا تو آپ لوگ ایسے ہی نہ سمجھا کریں کہ اچھا بس جا رہے ہیں، بس تھوڑا بہت پڑھ لیں گے، دیکھ لیں گے، کر لیں گے. آپ لوگ خوش قسمت ہیں اور سب سے اپنے آپ کو سب سے زیادہ خوش قسمت سمجھیں کہ الحمدللہ اللہ رب العزت نے ہمیں گھر بیٹھے یہ موقع دیا ہے کہ ہم لوگ قرآن کو سیکھ رہے ہیں، قرآن کو پڑھ رہے ہیں. ہماری کوشش ہے کہ ہم لوگ کچھ سیکھیں. اور آپ دیکھیں آپ کے لیے ہر چیز آپ کے لیے دعا کر رہی ہے. یہ اس سے بڑی دعا جو ہے نا وہ آج کل لینا بہت مشکل ہے. ہم کہتے ہیں نا، کوئی بھی کہتا ہے بچی مجھے دعا چاہیے، تو آپ سوچیں آپ لوگوں کے لیے کتنی، یعنی چونٹیاں سمندر کے اندر جتنے اس کے ہیں آبی، سب وہ سمندر کے اندر تقریباً 4000 کے قریب مخلوق ہے جو سمندر کے اندر ہے. ہمیں تو فش کا پتہ ہے نا، بس مچھلی، اور مچھلی کی کتنی قسمیں ہیں ہم تو وہ بھی نہیں جانتے. تو اتنی وہ، تو سوچیں یہ اتنی مخلوق ہمارے لیے دعا کرتی ہے طالب علم کے لیے. یعنی تعلم بن جائے یا تعلیم، تعلم قرآن سیکھنا، پھر تعلیم ہم نے انشاءاللہ دینی. تو ہم نے سیکھنے والا بھی بننا ہے اور سکھانے والے بھی بننا ہے. ٹھیک ہے، پہلے دن سے ہی ہم انشاءاللہ سیکھنے والے تو ہیں، سکھانے والے بھی بنیں گے انشاءاللہ تعالی. اور پھر آپ دیکھا کریں کہ جب آپ قرآن کلاس لینے کے لیے آئیں نا تو اس کے لیے آپ تیاری کیا کریں. باقی کاموں کے لیے تیاری کرتے ہیں نا ہم لوگ کہ جا رہے ہوتے ہیں، آپ لوگوں نے کہیں جانا ہو، باہر نکلنا ہو، اچھا تھوڑا تیاری کر لیں. تو آپ لوگ بھی جب قرآن کلاس کے لیے آپ لوگ نکلتے ہیں، چاہے آپ لوگ اپنے گھر کے اندر ہیں، تو یہ نہیں بس جی جیسے اٹھے سوئے جاگے جیسی حالت ہے ہم بس ویسے اٹھ کے بیٹھ گئے. نہیں، اس کے لیے قرآن کا ادب ہے، قرآن کلام رحمان ہے. تو اس جو ہے وہ مسواک کریں. ٹھیک ہے، پھر آپ لوگ وضو کریں، آپ لوگ قرآن پاک کو پکڑیں. اور میں کہتی ہوتی ہوں اپنے اسٹوڈنٹس سے کہ آپ جس جگہ پہ بیٹھے ہوتے ہیں نا، جس روم میں بیٹھے ہیں، آپ وہاں سے جگہ چینج کیا کریں لازمی. کیوں؟ ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں، کیونکہ ابھی ہمارا آن لائن سسٹم ہے نا، تو ہم لوگ وہ سعادت کب ملے گی جو حدیث کے اندر آتا ہے کہ جتنا سفر آپ علم کی طلب کے لیے نکلتے ہیں تو وہ راستہ اللہ جنت کی طرف آسان کر دیتے ہیں. تو وہ راستے کیسے کلیئر کرنے ہیں ہم نے؟ تو وہ راستے ہم ایسے کلیئر کریں گے کہ ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں جائیں. ٹھیک ہے، تو آپ نیت کریں کہ میں علم سیکھنے کے لیے جا رہی ہوں اپنی کلاس کے لیے. تو آپ ایک جگہ بنائیں کہ یہاں بیٹھ کے میں نے انشاءاللہ قرآن سیکھنا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ وہاں پہ جائیں اور دیکھیں کہ اسی میں آپ ہو جائیں گے. اور پھر حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو قرآن سننے کے لیے، قرآن سیکھنے کے لیے، علم کی تعلیم لینے کے لیے نکلتا ہے نا، تو اس کے لیے اللہ رب العزت کی طرف سے انعام، ایک تو ہر چیز جو ہے وہ اس کے لیے دعا کرتی ہے. ٹھیک ہے، نمبر 2 فرشتوں کے پروں کے نیچے وہ چل کے جاتا ہے. تو آپ ایک کمرے سے دوسرے کمرے کی طرف ہی سفر کر لیں. چلے الحمدللہ ہم پروں کے اوپر سے چلنا ہماری قسمت میں بھی ہو
ٹھیک ہے. عموماً آپ میں سے کچھ جاتی ہوں گی جامعہ وغیرہ بھی، لیکن یہ جو ہم نے ویکلی کلاس ہے اس میں بھی ہم یہ سعادت لیں لازمی طور پہ. ٹھیک ہے. نمبر 3 فرمایا جب طالب علم گھر سے نکلتا ہے نا تو اللہ رب العزت فرشتوں سے کہتے ہیں کہ اس انسان کے لیے حج عمرے کے برابر اجر لکھے. سبحان اللہ. تو اب دیکھیں یہ جو اجر ہے نا حج عمرے کا، ایک اس میں کتنی ایفرٹ لگتی ہے، کتنے پیسے لگا کے ہم جانا پڑتا ہے، کیا کچھ ہوتا ہے. حج کے لیے تو ویسے بھی وہ اپلیکیشن دو پھر نکلنی ہے، وہ تو بڑا پروسیجر ہوتا ہے اس کے لیے. لیکن یہ ہم روز نہیں تو ہفتے میں الحمدللہ ایک دفعہ ہم یہ سعادت لیں تو کتنی خوش قسمتی کی بات ہے. کہ آپ دیکھا کریں کہ کچھ بھی نہیں، بس ایک اپنی نیت کرنی ہے اور خالص نیت کے ساتھ ہم اللہ کے لیے علم سیکھنے کے لیے ایک کمرے سے دوسرے کمرے کی طرف نکل کے جاتے ہیں تو اللہ مجھے اتنا بڑا اجر دیں گے. تو الحمدللہ اللہ ہمیں یہ اجر اللہ رب العزت دیتا رہے اور ہم سے یہ اللہ رب العزت قبول فرمائے. اگر کوئی غلطی ہے تو وہ ہمارے نفس کی طرف سے ہے تو اللہ ہمیں معاف فرمائے، اور جو بھی ہم سیکھتے سکھاتے ہیں اللہ ہم سے یہ قبول فرما لے. اور ساری ٹیم سے جو اس میں ایفرٹ کر رہا ہے، جو محنت کر رہا ہے، اللہ رب العزت قبول فرمائے. ٹھیک ہے. تو آپ لوگوں کی اسائنمنٹ یہی ہے، ہر ویک کا جو آپ لوگوں کو لیسن ملے گا وہ آپ لوگ اپنا نوٹ کریں گے، اس کی ایک اچھی سی رائٹنگ میں اس کو لکھیں گے، اس کو یاد کریں گے اور وہ پھر مجھے آپ سینڈ کریں گے. ٹھیک ہے. تو یہاں اگر پاسبل نہ بھی ہوا نا سننا، کہ یہاں اگر پاسبل نہ ہو، ٹائم قلیل ہو، بچ جائے گا ٹائم تو انشاءاللہ میں سنا بھی کروں گی. ادروائز گروپ میں آپ لوگ اپنا لیسن مجھے سینڈ کیا کریں گے. ٹھیک ہے. اس کا بھی میں آپ لوگوں کو ایک ڈے منتخب کر دوں گی کہ اس دن آپ لوگ مجھے لیسن اپنا گروپ میں وائس میں سینڈ کر دیں. پہلے اپنا تعارف کروایا کریں گی کہ میرا نام یہ ہے، کیونکہ ابھی سٹارٹنگ ہے تو مجھے شاید نام نہ یاد رہے، تو بعد میں آپ لوگ اس کو سینڈ کر دیا کرنے. ٹھیک ہے. چلیں ٹھیک ہے. اب دعا پڑھ لیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ہیرا جی کوئی بات کرنی ہے یا کچھ کوئی اناؤنسمنٹ ہے تو آپ دے دیں. ٹھیک ہے. نہیں، کوئی اناؤنسمنٹ نہیں ہے. بس اب اینڈ کر لیتے ہیں سیشن. جزاک اللہ خیرہ.